اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد. اس سے پہلے نہج البلاغہ کے موضوع سے گفتگو میں نے کی اور اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے نہج البلاغہ صحیفہ نور. توجیہ بھی میں نے کی، وجہ تسمیہ بھی میں نے بیان کیا کہ آخر میں اپنی گفتگو کا عنوان صحیفہ نور کیوں رکھ رہا ہوں، اور موضوعات کے ساتھ ساتھ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ الگ سے بھی کوئی شخص اسے چاہے سننا تو الگ الگ موضوعات پر ترتیب سے وہ بعد میں بھی سن سکتا ہے. اسی ضمن میں میرے پہلی گفتگو کا موضوع تھا حقیقت نہج البلاغہ. حقیقت نہج البلاغہ یعنی یہ جاننا کہ نہج البلاغہ ایک حقیقت ہے یا افسانہ ہے. اگر کہیں سے کوئی انسان اس کے سلسلے میں کوئی شبہ کی بات سنتا ہے یا شبہ کی گفتگو کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات موجود رہے کہ نہج البلاغہ کسی افسانے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا نام ہے. اس کے ضمن میں نے ایک گزارش کی تھی، اسی کو صرف تھوڑی سی تلخیص کے ساتھ ساتھ میں اپنے بات کو آگے بیان کروں کہ شیعہ مزاج یہ ہے کہ معصومین کو عظمت کے ساتھ ماننے کے باوجود بھی کوئی چیز صرف ان کی طرف منسوب کر دی جائے تو چونکہ وہ امام سے منسوب ہے تو فوراً اسے مان نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ اس پر پہلے جرح و بحث کرتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں. نہیں یہ کہ چونکہ امام سے منسوب ہم بھلا اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں، امام سے منسوب ان کی طرف نسبت دی گئی بھلا ہم کیسے اس سے انکار کر سکتے ہیں. ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے. اور میں نے اس سلسلے میں گزارش کی کہ جیسے فقہ الرضا، جیسے تفسیر امام حسن عسکری، جیسے رسالۃ الحقوق، جیسے صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ، جعفریات، یہ بہت ساری کتابیں ہیں جو معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں. لیکن کیا صرف نسبت اور منسوب آج سے نہیں ہے، سینکڑوں برس سے ہیں یہ منسوب. لیکن کیا شیعہ سب کو یہ مانتے ہیں کہ معصوم ہی کی ہے؟ ایسا نہیں ہے. تحقیق جستجو کرنے کے بعد وہ انکار کی بھی جرات رکھتے ہیں کہ جو چیز معصوم کی نہیں ہے ہم کسی کو ان کی طرف منسوب نہیں ہونے دیں گے. ورنہ صرف نسبت کی بنیاد پر اگر قبول کر لیا جائے تو نہ جانے کون کس چیز کو منسوب کر کے منوا لے. اس لیے ہم اس کو اس بنیاد پر تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ امام سے منسوب ہے. نہج البلاغہ منسوب امام سے ہے، مگر شیعوں کے ہاں تحقیق کے بعد طے ہے کہ نہج البلاغہ کسی کی اپنی محنت کا نام نہیں ہے اور نہ کسی کی بات کو حضرت علی کی طرف منسوب کی گئی ہے، بلکہ یہ سرکار مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب کے خود کلام ہے جس کو جمع کیا گیا ہے، چاہے وہ خطبے کی شکل میں ہوں، چاہے وہ خط کی شکل میں ہوں، چاہے ان کے کلمات قصار ہوں. جیسے میں آج اسی میں مطالعہ کر رہا تھا تفسیر نہج البلاغہ کی شرح نہج البلاغہ ابن میثم کی. وہاں ایک قول دکھائی دیا سرکار مولائے کائنات کے خطبوں کے سلسلے میں. اگر کسی عالم نے خود پڑھ کر کے یہ بات کہی ہے کہ کلام علی وما قالہ المرتضی مرتضی، یعنی کہنے والے کہتے ہیں کہ علی کا کلام بلند کلام ہے. دیکھیے علی کا لفظ استعمال دو مرتبہ استعمال کیا ہے، ایک نام کے لیے اور ایک صفت کے لیے. کلام علی، علی کا کلام بلند کلام ہے. وما قالہ مرتضی، یہاں بھی مرتضی دو مرتبہ استعمال کیا ہے، ایک نام کے لیے اور ایک صفت کے لیے. اور جو بھی مرتضی نے کہہ دیا وہ مرتضی کے معنی ہوتے ہیں پسندیدہ. جو بھی مرتضی نے کہا وہ مرتضی ہو گیا، یعنی
پسندیدہ ہو گیا۔ حقیقت یہ سچائی ہے کہ جو امام کی زبان سے نکل گئے ہیں وہ امام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات موتیوں کے طریقے سے ہیں کہ زمانہ گزرنے کے بعد بھی اگر انسان اسے پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد اسے کہنے ہی پڑتا ہے کہ کسی انسان کا کلام عام انسان کا نہیں ہو سکتا جسے کہا جائے کہ یہ نسبت دے کر کے جو نسبت دے دی گئی ہے اور منسوب ہو اس کی طرف۔ میں اس سلسلے میں تھوڑا سا تفصیل سے گفتگو کروں گا اور اس گفتگو کو مکمل کروں گا کہ نہج البلاغہ ایسا نہیں کہ سید رضی علیہ الرحمہ کے جمع کرنے کے بعد سے ہے، بلکہ سید رضی علیہ الرحمہ کے جمع کرنے سے پہلے سے ہے نہج البلاغہ، لیکن نہج البلاغہ کے نام سے نہیں بلکہ مولائے کائنات کے کلام کے عنوان سے، چاہے کہیں خطبے کے اعتبار سے یا چاہے کہیں ان کے مکتوبات کے عنوان سے کہ ان کا لکھا ہوا خط ہے یا ان کے کلمات قصار کے عنوان سے کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک فہرست میں نے لکھوائی تھی کہ کچھ کتابیں وہ جو سید رضی علیہ الرحمہ سے پہلے لکھی گئی ہیں اور ان میں یہ سارے خطبات اور یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، یا کم سے کم ایک کتاب میں سب اکٹھا نہیں تو ساری کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن کچھ کتابیں اس سے بھی پہلے ہیں جن کتابوں کا وجود ہوا تھا مگر زمانے کے ساتھ ساتھ وہ تلف ہو گئی، ضائع ہو گئی، وہ رہ نہیں گئی، مگر کتابوں میں تذکرہ موجود ہے کہ وہ کتابیں تھیں۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک قول کو جسے خود مؤرخ مسعودی نے اپنی کتاب مربج الذہب میں یہ الفاظ لکھے ہیں، مربج الذہب میں یہ الفاظ مسعودی کے ہیں، والذی حفظ الناس عنہ من خطبہ فی سائر مقاماتہ 400 خطبہ۔ جو لوگوں نے مولائے کائنات کے مختلف اوقات میں دیے ہوئے خطبوں کو یاد کر لیا تھا، وہ یاد کیے ہوئے خطبوں کی تعداد 400 سے بھی زیادہ تھی، وہ 400 سے بھی زیادہ تھی۔ اس لفظ پر توجہ کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسعودی لکھتے ہیں کہ جو یاد کر لیا تھا لوگوں نے، تو یہ سوچیں کہ کیا جن لوگوں نے یاد کیا تھا یاد کرنے والے سرکار مولائے کائنات کے زمانے کے تھے کہ وہ سرکار مولائے کائنات کو سنتے تھے اور سن کر کے یاد کیا؟ نہیں، یہ اپنے دور کے میں پائے جانے والے افراد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ خود جملہ یہ بتا رہا ہے کہ مکتوبی شکل میں، لکھے ہوئے شکل میں وہ خطبے پائے جاتے تھے اور اتنے عام تھے کہ لوگوں نے اسے یاد کر لیا تھا۔ کہیں ایک کتاب ہوتی کسی ملک میں، کسی جگہ ایک کتاب موجود ہوتی تو ہر جگہ کے آدمی جا کر کے اسے یاد کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے مسئلہ ہوتا، مشکل ہوتا ہے کہ کہاں پائیں بھی، کہاں یہ کتاب کے بارے میں۔ اس کا مطلب کہ اس کے مخطوطی کتابی شکل میں بھی اس کے نسخے اتنے زیادہ پھیلے ہوئے تھے کہ افراد نے ان کو یاد کر لیا تھا۔ جو چیزیں عام طور سے انسان کے قلب کو اور ذہن کو چھو لینے والی ہوتی ہیں وہ انسان اس کو جلدی یاد بھی کر لیتا اور جلدی یاد ہو بھی جاتی ہیں۔ پہلے تقریر میں نے یہ بات کہی تھی کہ جیسے انسان کسی کے شعر کو سنتا ہے، اچھا شعر ہوتا ہے یاد ہو جاتا ہے، کہیں سنتا ہے یاد ہو جاتا ہے، فوری اگر سن کر کے یاد نہیں ہوا کہیں لکھا ہوا دیکھ لیتا ہے، 2-4 مرتبہ اس نے دہرایا اور یاد کر لیتا ہے، گنگناتا رہتا ہے، اسے پڑھتا ہے، دوسروں کو سناتا ہے، مواقع پر اسے یاد کرتا ہے۔ سرکار مولائے کائنات کے خطبات نثر میں ہونے کے باوجود بھی وہ نظم کی وہ ساری خصوصیات کو اپنے دامن میں رکھے ہوئے تھا کہ انسان جو ہے کہیں بھی اس کو پڑھے اور اس کو دہرائے تو اسے بھی اچھا لگتا ہے، سننے والوں کو بھی اچھا لگے، بات کو کتنے اچھے انداز میں کہی گئی ہے، ان خطبات کو یاد کر لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ خطبات پائے جاتے تھے۔ ان کے سلسلے میں تسلسل سے یہ کتابیں موجود رہی ہیں۔ میں آج ان کتابوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو کتابیں لکھی گئیں مگر حالات کے اعتبار سے وہ چیزیں موجود نہیں رہ گئیں۔ پہلے زمانے میں مطبوعات نہیں تھے، چھپ نہیں سکتی تھی کتابیں، نسخے بھی بڑھائے جاتے تھے تو وہ مکتوبی ہوتے تھے، لکھے آتے، ہاتھ میں سے لکھے جاتے تھے۔ شاہوں اور بادشاہوں کے دور میں بہت سارے
لکھنے والوں کو جمع کر لیا جاتا تھا اور ذکر کر کے اس کو پھیلا دیا جاتا تھا۔ جمع قرآن کی تاریخ بھی اگر آپ پڑھیں گے، جو خود ایک مورد بحث ہے، مگر پڑھیں گے تو اس میں بھی ظاہر میں چھپتے نہیں تھے، اتنے اس کو لکھا جاتا تھا اور لکھ کر کے جو ہے اس کو جہاں جہاں سے پھیلائیں گے ویسے پھیلے گا، وہاں جہاں جہاں پہنچائیں گے وہاں سے چیز پہنچ جائے گی۔ نہج البلاغہ بھی یاد کیا گیا، لکھا گیا، موجود نہیں۔ بہت ساری کتابیں لکھی گئیں مگر وہ موجود نہیں رہ گئے۔ نہج البلاغہ میں ترتیب سے بہت ہی دقت نظر کی ضرورت ہے، ورنہ اس میں آدمی بہت جلدی جو ہے پھسل سکتا۔ دیکھیے عام طور سے انسان کا ذہن وہاں بہکنے لگتا ہے جہاں خود اس کا اپنا مطالعہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے کسی چیز پر، میں اس کے پس منظر یا پیش منظر سے بالکل واقف نہیں ہوں، اور آدمی گفتگو کر رہا اور اعتماد کے ساتھ میں گفتگو کر رہا۔ گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے، انسان اگر باہنر ہے تو باتوں ہی سے انسان کو اپنا بنا لیتا ہے۔ خطابت اور گفتگو ایک سحر کے مانند ہوتی ہے، اس میں جادو ہوتا ہے۔ کہا بھی گیا علم منطق میں جو ہے خطابت سحر کا نام ہوتا ہے، جادو کا نام ہے، انسان کے ذہن پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے خطیب۔ اور حقیقت میں اگر کوئی خطیب ہے، کوئی بولنا جانتا ہے تو انسان کے ذہنوں پر جو ہے قابو کر لیتا ہے، جتنی دیر تک بولنا چاہتا بول کر کے وہ اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور آدمی مسحور سا ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے سن لیا، وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مسحور ہو جاتا ہے آدمی، کیونکہ بولنے والا اپنے لفظوں کے استعمال سے اور طریقے سے اور ہنر سے ذہنوں پر قابو پا لیتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی بغیر مطالعے کا ہو، نہ جانتا ہو، تو اگر کسی کو بولنا آتا ہے تو یقینی طور پر جو ہے اس کے ذہن کو مسحور کر کے مطمئن بھی کر سکتا ہے۔ کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، سب سے بڑی مشکل یہی سامنے آنے والی کہ کیا نہج البلاغہ حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نسبت دے دی گئی ہے ایک بڑی شخصیت کی طرف جس کے ماننے والے لاکھوں اور کروڑوں میں پائے جاتے ہیں، اتنا عظیم شخصیت اور نسبت کی بنیاد پر آدمی مان لیتا ہے، اور 2-4 دلیلیں پیش کر دی جائیں کہ یہ دلیل ہے کہ وہ ان کا کلام نہیں ہے، یہ دلیل ہے کہ ان کا کلام نہیں، یہ دلیل ہے، تو 4 دلیلیں پیش کر دی جائیں اور پیش کرنے کے بعد میں مطمئن ہے کہ اتنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مذہب سے دور کرنے کے لیے، ایک مسلک سے دور کرنے کے لیے، ایک جماعت سے دور کرنے کے لیے ایک بڑی شخصیت کی طرف کلام کو منسوب کر کے یہ چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ نہیں، ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ نہج البلاغہ ایک حقیقت کا نام ہے۔ ترتیب سے 2-4 چیزیں میں ذکر کروں پھر ان شبہات کو اب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ اگر خود کوئی انسان نہج البلاغہ ہی کو پڑھے گا، غور کیجئے گا اس پر، نہج البلاغہ جو انسان پڑھے گا تو جس نے جمع کیا، سید رضی علیہ الرحمٰن نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے تو اس نے جمع کرنے میں محنت کی ہے، انہیں نے اس کتاب کو جمع کرنے میں، ان کلمات کو جمع کرنے میں محنت کی ہے۔ مختلف کتابوں سے جمع کیا، اگرچہ جمع کرنے میں انہیں حوالے نہیں دیے، اس کی بھی وجہ بیان کریں گے، حوالے کہاں سے انہیں جمع کیا، لیکن یقین کے طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان نے کتنی محنت کی ہے۔ اگر اختلافی جملے ملے ہیں تو ان اختلافی جملوں کو بھی نقل کیا ہے۔ کبھی کبھی پڑھنے میں جو ہے آدمی الجھنے لگتا ہے کہ اتنے فرق کے ذات اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن یہی ان کا جمع کر دینا دلیل بن جاتا ہے کہ اگر انہیں اپنی طرف سے کرنا ہوتا، اپنی طرف سے لکھ کر کے منسوب کرنا ہوتا تو اپنی کتاب کو اتنی بوجھل نہ بناتے کہ ایک ہی طرح میں ذرا سے ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا اگر کہیں مل گیا تو اس کو بھی نقل کر دیا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی طرف سے انہی نے کوئی چیز نہیں بنائی، بلکہ کتابوں کو مطالعہ کرنے میں کہیں کچھ لفظوں کا فرق۔ اچھا، آدمی سوچے کہ لفظوں کا فرق کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی ایک آدمی تو ایک ہی لفظ بات کہی ہوگی نا، لیکن یہ فرق ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ 2-3 آدمی نے بات کہی ہوگی تبھی فرق پایا جاتا نہیں، کہ اس پر بھی انسان اگر غور کرے تو چونکہ کتاب انسان اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے، کبھی لکھنے میں نقطے وغیرہ کے رہ جانے کے بہت سارے الفاظ جو ہیں بہت ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ محبت اور محنت ایک طرح کا ہے، خالی ایک نقطہ نیچے ہے اور دوسرے میں نقطہ اوپر ہے، لیکن دونوں بے معنی نہیں ہیں، محبت بھی مامانہ ہے اور محنت بھی مامانہ ہے،
اور جس جملے میں وہ استعمال ہوا ہے اگر اس جملے کو بھی ترجمہ کیا جائے تو دونوں اعتبار سے جو ہے جملہ غلط نہیں لگتا. محنت بولیں تب بھی وہ صحیح اپنی جگہ بولتے ہیں, محبت بولیں تب بھی, اس لیے کہ محنت محبت ہی کے نتیجے میں ہوتی ہے. اگر لگاؤ نہ ہو تو آدمی اس کے لیے محنت نہیں کرے گا. تو اس جملے کا اگر ترجمہ کیا جائے تو اس ترجمے میں کہیں فرق پڑنے والا نہیں, نتیجہ وہی نکلے گا. چاہے محبت کر دیجیے, محنت بھی کہہ لیں گے تب بھی, اس لیے کہ وہ کوئی انسان بھی اپنا پسینہ بہاتا ہے تو لگاؤ کی بنیاد پر, اگر وہ لگاؤ نہ ہو تو وہ اپنا پسینہ بھی نہیں بہائے گا. اب دو جگہ آ گیا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے لکھنے ہی میں جلدی میں نقطہ نیچے اوپر ہوگا مگر بے معنی نہیں ہوا, لیکن نقل میں دو جگہ آ گیا ہے تو یہ نقل کرنے والا جب دو جگہ سے دیکھ رہا تو وہ دونوں کو نقل کر رہا ہے. وہ گویا کہ اپنا اعتبار بھی پیش کرنا چاہتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے, کہیں سے میں نقل کر رہا ہوں. ایک بات. دوسری یہ تو بھرمارا آپ کو نہج البلاغہ میں یہ جملہ ملے گا کہ سید رضی علیہ الرحمہ خطی خطبے کو نقل کر رہے ہوتے ہیں تو کم ہی ایسے خطبے ہوں گے جو مکمل ہوں, بلکہ خطبہ نقل کرتے ہوئے 2 4 10 17 کے بعد ومن ہو یا منہا, خطبہ ہے تو منہا ومن خطبت, چونکہ ہا کا ضمیر جو مؤنث ہوتی ہے خطبہ مؤنث ہے, منہا. کلام اگر کہیں نقل کیا ہے اور اس میں کہیں سے بیچ میں چھوٹ گیا تو وہاں من ہو, یعنی اسی کلام کا. کلام جو ہے مذکر اس کے لیے ضمیر جو لے جائے گی مذکر کے لیے, من ہو یا منہا. اگر خطبے کا سے چھوٹا ہوا تو منہا کہیں گے, کلام سے چھوٹا ہوا تو من ہو کہیں گے. تو اس طریقے سے آپ کا منہا اور من ہو نہج البلاغہ میں بے انتہا آتا. اب اس پر ذرا غور کریں کہ سید رضی علیہ الرحمہ منہا اور منہو جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یا تو بیچ میں انہوں نے خود چھوڑا. میں چھوڑنے پر عام طور سے اعتبار نہیں کرتا ہوں, یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سید رضی نقل کر رہے ہیں کسی کتاب سے, کسی کتاب میں اکثر و بیشتر اگر کوئی پرانی کتاب کہیں سے رکھی ہوئی کرم خوردہ ہو گئی, اس نے کیڑوں نے کھا لیا ہے, 1 آدھ 2 سطر پڑھی نہیں جا رہی ہے, بڑی محنت کی نہیں پڑھ پا رہے ہیں, تو انہیں چھوڑ نہیں دیا, جتنا نہیں پڑھ سکے اس کو چھوڑ کر کے اس کے بعد کا حصہ آپ نے نقل کر دیا, منہا کر کے لکھ دیا. یا چونکہ قلمی کتاب ہے کہیں پانی پڑ گیا, وہ حروف جو ہے مٹ گئے ہیں, نہیں پڑھا جا رہا, بیچ میں کسی سے مٹ گئے نہیں پڑھا جا رہا ہے, تو سید رضی علیہ الرحمہ جو ہے اتنا چھوڑ دیا مجبور, اس کے بعد جو ہے منہو یا منہا کہہ کر کے نقل کر رہے ہیں. حالانکہ جہاں سے چھوڑا ہے انہی نے اکثر و بیشتر اگر خطبوں میں آپ غور کریں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ پہلے حصے سے دوسرا حصہ مربوط نہیں لگ رہا ہے, بالکل الگ موضوع ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, ہو سکتا ہے کہ آدمی کہیں بالکل الگ سے بات کہی گئی, یہ بھی خود ان کے اعتبار کی دلیل ہے, اعتبار کی دلیل ہے. میں جب خطبہ شروع کروں گا تو وہاں میں آپ کو خطبے کی تعریف بیان کروں, خطبہ کہا کسے جاتا ہے, لیکن صرف بات آگے تو اتنا اشارہ کر دوں یہاں, مگر وہ تفصیل سے وہاں بتاؤں گا کہ خطبہ خالی بول دینے کا نام نہیں ہوتا ہے. خطبے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں, خطیب کے لیے ضروری ہے, خطیب خطبے کے لیے کہا جائے تو ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہوگا, بیٹھ کر کے بولے جانے والے کلمات کو خطبہ نہیں کہا جائے گا اگر بیٹھا ہوا. اس کی دلیل میں پیش کروں, جیسے جمعے میں خطبہ ہوتا ہے, کیا جمعے کے خطیب کو آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹھ جائے؟ اگر بیٹھ جائے گا تو مجلس سے تقریر ہو جائے گی, خطبہ نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہوگا. اور چونکہ 2 خطبے ہوتے ہیں, کھڑے ہی کھڑے جو ہے دونوں خطبے دے دے بغیر بیٹھے ہوئے تو اشتباہ ہو جائے کہ ایک ہی خطبہ تھا یا 2 خطبے تھے. تو 2 کو فرق پیدا کرنے کے لیے بیچ میں بیٹھتا ہے, اور ضروری ہے اس کے لیے کوئی بیچ میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے کھڑا ہو پھر سے, تاکہ یہ بات دلیل بن جائے کہ پہلا خطبہ ختم ہو گیا اور اب دوسرا خطبہ شروع ہونے جا رہا ہے. خالی کھڑے کھڑے وہیں سے بسم اللہ کہہ کر کے جو ہے دوسرا خطبہ شروع نہیں کر سکتا ہے, اسے کھڑا ہونا چاہیے ہے. اس کے ارکان ہوتے ہیں, خطبے کے ارکان ہوتے ہیں کہ کچھ رکن ہیں کہ پہلے جس میں حمد الہی ہونا چاہیے ہے, ثنائے سرکار رسالت مآب ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو اہم ترین گفتگو ہوتی ہے اس میں یہ کہ جہاں ثنائے پروردگار عالم کرے گا وہ عام طور سے, بلکہ اس کو چاہیے بھی خطیب ہے وہ, تو اس میں اپنے خطبے میں جس موضوع سے متعلق اس کو گفتگو کرنی ہے, اللہ کے صفات میں سے, اس کے ناموں میں سے ان ناموں کا اور ان صفتوں کا تذکرہ کرے جو صفتیں اس کام کی طرف منسوب بھی ہوں جو ہمیں بیان کرنی ہے.
بس اگر ہمیں علم کی گفتگو کرنی ہے تو اللہ کو علیم کہہ کر کے وہاں اس کی صفت بیان کریں. اگر ہمیں مغفرت اور رحمت کی جو ہے تذکرہ کرنا ہے تو اللہ کے صفات میں سے اس کے رحمت اور رحم کا جو ہے تذکرہ کرنا چاہیے ہے. اگر ہمیں مثلا اس کے بعد والی چیزوں کو جو دیکھی نہیں جا سکتی ہیں تو اس کے علام الغیوب ہونے کا تذکرہ کر کے، تاکہ انسان کا اس کا ایمان اگر مزمحل بھی ہو تو اللہ کے اس صفات کا پہلے تذکرہ کر کے اس کے ایمان کو تازہ کیا جائے. جب ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی تو جس موضوع سے متعلق گفتگو کرنی ہے اس میں ایک تازگی پیدا ہوگی. لہٰذا اگر آپ اس اعتبار سرکار مولا کے خطبات کو پڑھیے، اگر سید رضی علیہ الرحمہ نے بہت سارے خطبوں کو بالکل شروع سے نقل نہیں کیا، مگر جہاں جہاں بھی شروع سے نقل کیا خطبوں کو ملا ہے تو اس میں ابتدا میں سرکار مولا کائنات نے اللہ پروردگار عالم کے ان صفات کا تذکرہ کیا، اور پھر بعد میں جن موضوعات کو جو بیان کیا ہے میرے مولا اور میرے آقا نے ان صفات کو اور موضوعات سے ملائی، اس میں ایک لطف پیدا ہوتا ہے. خدا قسم کہ مولا نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی کن صفتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلے انسان جو ان صفتوں پر اپنا ایمان محکم کرے، اپنا ایمان مضبوط کرے، پھر اس کے بعد جو ہے انسان کو عذاب آخرت سے جو ہے جس وقت پر مولا کو یہ ہے کہ عذاب آخرت سے متعلق جو کو بتائیں کیا کیا چیزیں ہیں، تو وہاں اللہ کے علم کا تذکرہ کرتا، اللہ کن کن چیزوں کو جانتا اور کیسے جانتا. پہلے جو ہے اللہ کے علیم اور وہ کیسے اور کس طرح سے اور کتنا جاننے والا ہے، اس کا تذکرہ ایسے سرکار مولا کائنات کرنے لگتے ہیں کہ انسان اگر غور کر لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا ہوں. میں اس کی مثال کے لیے ضرور میں تذکرہ کروں کہ آپ خطبہ متقین کو جب پڑھیے گا تو اس میں وہ خطبہ کے بیان کرنے کے لیے جو ہے نام صحابی کا حمام ہے. آپ نے صرف آقا جو ہے آپ ذرا سا متقین کی صفات کو بیان کیجئے، 2-3 جملے میرے مولا نے کہہ دیے، تقوی کی فضیلت کے سلسلے میں 2-3 جملے کہہ دیے. تو کہا آقا نہیں، میں ایسے نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ متقی کو ایسے بیان کریں جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگوں، جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگوں. پھر اس کے بعد جو میرے مولا نے خطبہ کہا متقین پر، اسی خطبے میں آپ پڑھیے گا کہ اس خطبے میں جیسے خطبہ ختم ہوا تو حمام اس دنیا میں نہیں رہے گا، ان کی روح پرواز کر گئی. وہی پہلے جو مولا نے کہا تھا کہ میں ڈر رہا ہوں بیان کرتے ہوئے، نہیں علی جیسی ذات سے یہ تقاضا کر دیا جائے کہ آپ متقی کو ویسے بیان کریں جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگوں، اور پھر جب بیان کیا ہے تو وہ نہیں زندہ نہیں رہ سکے، ان کی روح پرواز کر گئی صرف اس بنیاد پر کہ میں کہاں ہوں. جب متقی ایسا ہوتا ہے، اگر متقی کو ایسا نہ میں کہاں ہوں، اپنے کو سطح کہیں سے ایک منزل بھی وہ نہیں پا رہے ہیں، جبکہ اتنے عظیم صحابی تھے. تو عظیم صحابی ہونے کے باوجود بھی آپ کی روح پرواز کے ایسے متقی ہوتے ہیں، ایک آنکھ کھینچی. اور پھر مولانا پھر کہا مجھے اسی بات کا ڈر تھا، اسی لیے میں 2-3 جملوں پر جو ہے ظاہر کر دیا تھا، مجھے اس بات کا ڈر تھا. تو سرکار مولا کائنات جس خطبے میں بھی جن موضوعات کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں، موضوعات سامنے ہوتے ہیں، جنگ ہو چاہے کسی فلسفے کو بیان کرنا ہو تو اسی سے متعلق جو ہے پہلے صفات الہی کو بیان کرتے رہتے ہیں، صفات الہی کو، تاکہ اس کا ایمان مضبوط رہے. انشاءاللہ جب اس کی تشریح اور شرح میں بیان کروں گا تو اس وقت ایک لطف پیدا ہوگا. صرف بیان کرنا ہے کہ اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے، نہج البلاغہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے دوسری سب سے بڑی دلیل ہے کہ سید رضی اللہ عنہ نے منہ اور منہا کہہ کر کے جو ہے یہ بتانا چاہا ہے کہ میری تحریر نہیں ہے، نقل کیا گیا ہے، ورنہ اسے بے ربط چیزیں جو ہے نہیں جمع کر دی جاتی ہیں کہ آدمی بے ربط جمع کر کے جو اپنے کتاب کو جو ہے بوجھل کر دے، یہ کتاب ہی کہ اپنی لگے گا کہ کسی کے لیے تصنیف نہیں ہے، کہیں سے نقل کرا. ہر پڑھنے والا جب پڑھے گا تو فوراً سمجھ میں آئے گا کہ اگر کوئی تحریر کرتا تو اس کا کم شعور رکھنے والا بھی تب بھی مربوط عبارتوں کو لکھتا ہے، نہیں کہ غیر مربوط. لیکن یہاں سے غیر مربوط ہو جانا کی بات دلیل کہ نقل کیا گیا، اور نقل کرنے میں عبارت پڑھی نہیں گئی ہے، سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس لیے اتنی چیز کو چھوڑ کر کے آپ نے، تاکہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سید رضی علیہ الرحمہ میں کئی مرتبہ اس کا تذکرہ آئے گا کہ چونکہ سید رضی علیہ الرحمہ نہج البلاغہ اس عنوان سے نہیں لکھنے بیٹھے تھے جس عنوان سے ہمارے درمیان وجود میں آ گئی ہے، بلکہ سید رضی علیہ الرحمہ خصائص الائمہ لکھ رہے ہیں، معصومین کی خصائص اور خصوصیات کیا ہو رہی ہیں. اور پہلے امام حضرت علی ہیں، جب ان کی خصوصیات کے بیان پر کلام کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے آ گئے تو کلام کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت اس کی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے.
بہترین کلام کی خصوصیت کیا ہے؟ فصاحت اور بلاغت. تو کتنا امام کے کلام میں کتنی فصاحت اور بلاغت پائی تھی، اس عنوان سے خالی اتنے کلام میں اس میں دلچسپی پیدا ہوگی ان کو، کیونکہ وہ خود بھی ادیب تھے، لہذا یہ نہج البلاغہ. اور جب ایسے کلام جمع ہو گئے تو نام بھی رکھا آپ نے نہج البلاغہ، کہ یہ اس اعتبار سے ہم امام کے کلام کا کوئی مطالعہ کریں، بلکہ ان کا مقدمہ پڑے گا اس میں تو یہ بھی بات ملے گی کہ ایک رخ یہ بھی معصوم کی فضیلت کا ہے کہ آپ نے معصوم کو ان کی ہو سکتا ہے شجاعت کے عنوان سے فضیلت کو جانا، سخاوت کے عنوان سے فضیلت کو جانا، آپ نے ان کے عبادت کے عنوان سے فضیلت کو جانا، ان کے کرم کے اعتبار سے آپ نے فضیلت کو جانا، مگر یہ فضیلت بالکل پوشیدہ تھی کہ وہ کلام کے اعتبار سے کتنے بافضل ہیں، کلام کے اعتبار سے وہ امام ہیں، کلام کی خصوصیات کے اعتبار سے ان کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. جیسے شجاعت کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، عبادت کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، ان کے کرم کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، ان کے کلام کا بھی کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اس اعتبار سے جو انہیں خصائص معصوم اس اعتبار سے جمع کیا، اور جب یہ خصوصیت کے اعتبار سے آیا تو اتنی ضخیم کتاب ہو گئی کہ اس خصوصیت کے اعتبار سے نہج البلاغہ کے. تو دو وجہ یہ کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ آپ نے جمع کیا ہے. تیسری چیز، اگر آپ غور کریں اس کو میں نے پہلے میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، میرے تیسری چیز یہ ہے کہ خود سید رضی کسی بھی جملے پر خود، جیسے ہوتا نا کہ کسی کے کلام کو پڑھتا آدمی تنہا پڑھ رہا ہوتا، لیکن تنہا پڑھتے ہوئے بھی یا تنہا اس کا مطالعہ کرو کسی بات کو اچھا دیکھتا تو وہیں خود بالکل اکیلا ہے اور ایک دم سے کہتا واہ کیا عمدہ بات کہی، اکیلا آدمی ہے خود پڑھ رہا مگر وہ اتنی اچھی بات آئی تھی، خود اکیلے میں آدمی جو تعریف کرنے لگتا ہے، آدمی واہ واہ کیا گا 10 مرتبہ پڑھتا ہے. سید رضی علیہ الرحمہ جو ہے بہت سی جگہوں پر کلام کو جمع کرتے ہوئے بعض کلمات کے ذو معانی بعض الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں اور اس میں بہت ہی زیادہ فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے تو فوراً آپ کا وہاں قلم چلنے لگتا ہے اور آپ اس کی تشریح اور توجیح کرنے لگتے ہیں. اگر انہی دونوں کلام کو دیکھا جائے تو ہر مطالعہ کرنے والا سمجھ میں لے گا کہ ان کی تحریر کا انداز کیا ہے اور جس تحریر کی تفسیر کر رہے ہیں اس کا انداز کیا ہے. بے وقوف اور احمق کہے جائیں گے وہ لوگ جو خالی جو ہے آنکھ بند کر کے کہیں کہ نہیں ان کا کلام نہیں نسبت دے دی گئی ہے. بھئی آپ اسی میں پڑھیں، آپ اگر دونوں کا کلام موجود نہ ہو صرف جو ایک ہی کلام تو آپ کہیں کہ نہیں یہ ان کا ہے، وہیں خود جو ہے آپ کے ایک ایک صفحے کے برابر جو ہے کہیں کہیں جو ہے سید رضی علیہ نے تشریحات لکھی، توضیحات لکھی ہیں، اور دونوں عبارت کو پڑھیں تو بالکل آپ کو فوراً واضح لگ جائے گا کہ ایک کا کلام کیا ہے دوسرے کا کلام کیا، لگے گا کہ واقعی ان کے کلام کے مقابلے میں خود علی کا کلام امام لگتا ہے، خود ان کا کلام سے امام لگنے لگتا ہے، کہ یہ وہ فرق محسوس ہونے لگتا ہے. تو یہ تو حقیقت میں اگر کوئی شخص جو ہے مذہبی تعصب سے الگ ہٹ کر کے مطالعہ کرے گا تو شکایت کو یعنی شک والی جو شکایت ہے اس کو لے کر کے اگر وہ جو مذہبی تعصب سے بالکل الگ ہو پڑے گا تو کہے گا یہ یقیناً مذہبی تعصب کی بنیاد پر بات کہی جا رہی ہے. اگر دونوں عبارتیں نہ ہوتی تو یہ کہنے کے لیے تھا دونوں کی عبارت موجود ہے، جس کی شرح کی جا رہی ہے وہ بھی اور جو شرح ہوئی ہے وہ بھی، جو جمع کر رہا اس کی بھی عبارت ہے جس کی عبارت کو جمع کر رہا وہ بھی موجود ہے، دونوں میں بالکل واضح فرق دکھائی دے رہا. کیسے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ان کا کلام حضرت علی کے کلام نے اپنے کلام کو منسوب کر دیا گیا. لہذا یہ خود بھی دلیل ہے کہ نہج البلاغہ سید رضی کا جمع کیا ہوا کلام مولا کائنات کا ہے، ان کی اپنی تحریر نہیں ہے. چوتھی چیز اس کے تھوڑی سی اشار کی، چوتھی چیز جو خود سید رضی علیہ الرحمہ کے کلام نہیں بلکہ مولا کائنات کا کلام ہے، اس میں یہ کہ سید رضی علیہ الرحمہ اپنے دور کی ایک شخصیت تھے، مشہور تھے، علماء کے درمیان میں جانے جاتے تھے. ایک ایسا نہیں کہ کچھ پڑھے لکھے عام آدمی گوشم بیٹھے ہوئے تھے، گوشم بیٹھ کر کے لکھ دیا اور عام ہو گیا اور کوئی جانتے نہیں تھے کون ہے. مثلا سید رضی جانتے تھے، اتنا جانتے لوگ ان کا احترام کرتے تھے اور ان کے علم کا اور ہر چیز کے جو بھی خصوصی تعلیم کے اس اعتبار سے لوگ قائل تھے. اور جس زمانے میں سید اس عنوان سے میں نے تھوڑا سا گزشتہ میں ذکر کیا اور لکھوایا بھی ہے مگر یہاں کہیں اس زمانے میں سید رضی علیہ الرحمہ نہج البلاغہ کو جب جمع کریں ان کے معاصر بہت سارے علماء کرام ہیں جنہوں نے
بہت مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی اور اس میں سرکار مولائے کائنات کے خطبے، ان کے مکتوبات کو نقل کیا، اس کی فہرست میں نے جمع لکھوا دی ہے۔ کسی ایک نے بھی تو نہیں لکھا کہ ہم اس لیے جمع کر رہے ہیں تاکہ لوگ شبہے میں نہ پڑ جائیں کہ سید رضی نے جمع کیا ہے وہ کلام علی ہے، وہ تو اپنا کلام لکھ دیا، جمع کیا، لہذا ہم لوگ جمع کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں جو ہے یہ احساس جاگتا رہے کہ وہ الگ چیز ہے۔ یعنی لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اگر سید رضی علیہ الرحمہ نے جو کچھ بھی جمع کیا اس سے ملائیں کہ انہی نے جو جمع کیا ہے اور جتنا جمع کیا ہے، چونکہ وہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں وہ اس عنوان سے جمع نہیں کر رہے ہیں کہ کلام کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، بلکہ وہ تو تاریخ کی چیز ہے، ایک باکمال کلمات ہیں، ان کو جمع کر رہے ہیں، کتاب میں جمع چیز کر رہے ہیں کہ یہ چیز محفوظ رہ جائے۔ سید رضی علیہ الرحمہ جو جمع کر رہے ہیں ایک خصوصیت کے اعتبار سے جمع کر رہے ہیں، لہذا اس سید رضی کے یہاں یہ امتیاز پایا جائے گا کہ چونکہ یہ خصائص ائمہ کے اعتبار سے جمع کر رہے ہیں تو ان کے جمع کرنے میں اور ان لوگ جمع کرنے میں فرق پایا جائے گا۔ وہ کوئی چیز مکمل جمع کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی ترتیب نہ ہو جیسے سید رضی نے کیا ہے، اس لیے کہ ایک کتاب جمع کر اس میں بہت سارے موضوعات ہیں، ایک موضوع جو ہے عربی کلام کا بھی ہے، ادب کا بھی، وہاں جمع کر دیا، لیکن سید رضی علیہ الرحمہ صرف جو ہے خصوصیت کے اعتبار، فصاحت اور بلاغت کی خصوصیت کے اعتبار سے جمع کیا ہے۔ تو کہنے مقصد یہ کہ اگر غیر معروف شخصیت ہوتی سید رضی علیہ الرحمہ کی تو شاید کوئی آدمی کہتا کہ بھائی ہے اس سلسلے میں واقعات کہ وہ علی سینا سے متعلق ہے کہ انہی واقعہ ہے یا نہیں ہے، مگر تاریخ میں اس طرح چیز پائی جاتی ہے کہ انہی نے کسی بہت بڑے شخصیت کی معلومات کو جو کتابی شکل میں موجود تھی اس کو ضائع کروا کر کے ان کی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ سید رضی علیہ الرحمہ اگر ایسا کرتے تو غیر معروف شخصیت نہیں تھی، اور نہ سرکار مولائے کائنات کے جمع جتنے بھی اس سے پہلے خطبے یہ کلام جو جمع کیے ہوئے تھے کہیں ایک جگہ بھی نہیں تھے کہ وہاں جا کر اس کو ضائع کر دیا جائے یا اسے خرید لیا جائے، اسے لے لیا جائے اور پھر اپنی طرف منسوب کر لیا جائے۔ وہ جو پہلے تھے بٹ پھیلے بھی ہوئے تھے اور اب تک بھی ہیں، اس کا معنی اس سے پہلے والے کا اب تک بھی موجود ہیں، آدمی ملا کر کے دیکھ لے کہ آیا وہ چیز ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد کہے تو بات کہی جا سکتی ہے کہ دلیل کے طور پر کہی جائے، نہ کہ جذباتی ہو کر کے جو آدمی خالی یہ کہہ دیتا ہے۔ میں انشاءاللہ آج ان کو 2-3 چیزوں کا تذکرہ کروں گا کہ خود کلمات میں کس طرح کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو 4 چیزیں یہ ہوں گی۔ 5ویں چیز جو جس کی جتنے بھی سید رضی علیہ الرحمہ جمع کیا ہے وہ متفرق کتابوں میں موجود ہیں، اور میں آج اس سے الگ بات کہوں کہ مصادر نہج البلاغہ کے نام سے بہت ساری کتابیں آ چکی، اردو میں جو ترجمے ہوئے آسان پانے کے لیے، میں صرف بتا رہا ہوں، صرف پانے کے لیے ہے، ویسے تو عربی اور فارسی میں بہت ساری ہیں، اس کو بھی اس ضمن میں انشاءاللہ بیان کروں۔ پانے کے لیے صرف اتنی بات کہوں کہ بالکل آخر میں اردو میں ترجمہ ہوا ہے، علامہ سید ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی، انہیں نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے، لیکن انہیں نے ایک خصوصیت رکھی ہے کہ ہر خطبے سے متعلق انہیں حاشیے میں وہ خطبہ کتنی کتابوں میں پایا جاتا ہے، چاہے سید رضی سے پہلے کی کتابیں ہوں یا سید رضی سے کے بعد کی کتابوں کا، سب کے حوالے کو نقل کر دیا ہے، سب کے حوالے کو نقل، آسانی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ اردو میں پایا جاتا ہے۔ مصادر کے عنوان سے ہر خطبے کے جن میں حاشیے پر کہ یہ خطبہ قدیم سے لے کر کے جدید تک کی کتابوں میں کہاں کہاں پایا جاتا ہے، حوالوں کے ساتھ نام مصنفی سب چیزیں انہیں لکھ دی ہیں۔ کوئی بھی آدمی مطالعہ کر سکتا ہے کہ نہیں، کوئی بھی خطبہ بغیر مصدر کے نہیں ہے، پہلے کی کتابوں میں پایا جاتا ہے اور بعد کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اور حضرت علی کے نام سے پایا جاتا ہے، سید رضی کا کہ قلم کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ حضرت علی کا ہے۔ تو یہ مصادر کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، لہذا وہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اور ابھی جیسا بیچ میں نے تذکرہ کیا کہ خود مسعودی نے کہا کہ 400 خطبات جمع کیے گئے تھے، اس کا مطلب کتابی شکل میں وہ چیز پائی جاتی تھی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے ہے کہ جس زمانے میں سید رضی علیہ الرحمہ نے نہج البلاغہ کو جمع کیا تھا وہ زمانہ عباسی
دور تھا، دور عباسی تھا، عباسیہ دور تھا، اور ان کی سلطنت کا مرکز بغداد تھا۔ بغداد میں چونکہ اگر اس حکومت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نظریاتی اعتبار سے حکومت کس کی ہے؟ اہل سنت کی، اور جتنے بھی علماء قریب ترین پائے جاتے ہیں حکومت کے، سارے سارے اہل سنت حضرات میں سے ہیں۔ اگر سید رضی علیہ الرحمہ نے جو جمع کیا، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت کا نام ہے کہ سید رضی علیہ الرحمہ سے وقت کی حکومت خوش نہیں تھی، خوش نہیں تھی۔ حکومت کا خوش نہ ہونا اور سید رضی کوئی ایسا کام کر دیں جو پکڑ کے لائق ہو کہ کوئی اپنی عبارت جو ہے تحریر کر کے منسوب کر دی جائے، اور وہ بھی خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ کے نام سے، تو وہ حکومت جو خود بھی خوش نہیں ہے، مسلک کے اعتبار سے الگ ہے، کیسے معاف کر سکتی ہے؟ کیسے معاف کر سکتی ہے؟ بلکہ وہ تو سب سے بڑا ان کے لیے حربہ مل جاتا کہ یہ واجب القتل سمجھ لیا جاتا، لیکن اس کا موجود رہ جانا، قبول کرنا، سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کی اپنی الگ سے محنت کا نام نہیں، اس سے پہلے لوگوں کے محنت کے نتیجے میں جمع کی ہوئی چیزیں موجود ہیں۔ اگر ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ان سارے کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی۔ اور اسی کے علاوہ اور بھی اگر غور کیا جائے، میں ان چیزوں کو لکھوا دوں کہ سید رضی علیہ الرحمن کے جمع سے پہلے جمع کی گئی کتابیں جو اب تک موجود ہیں، اس سے پہلے والی میں تقریر میں لکھوا چکا ہوں، مگر جو کتابیں جمع ہوئیں لیکن وہ محفوظ نہیں رہ سکی، صرف تذکروں میں رہ گیا کہ یہ کتاب حقیقت کی تھی، لوگوں کے سامنے تھی، لیکن وہ محفوظ نہیں رہ گئی۔ ان میں سے پہلے لکھنے والے ہشام ابن محمد ابن صائب کلبی، متوفی 146 ہجری، سن 146 ہجری، گویا ائمہ علیہ السلام کا دور تھا۔ اسی زمانے میں جو ہے، نہیں حضرت علی کا دور نہیں تھا، لیکن ائمہ کا دور تھا۔ سن 146 ہجری کی یہ شخصیت ہے ہشام ابن محمد ابن صائب کلبی۔ ان کی تالیف کا ذکر جو ہے کس نے کیا ہے؟ کتاب جو موجود جس میں پایا جاتا ہے وہ ہے فہرست ابن ندیم۔ بہت سی کتابیں لکھی جاتی ہیں فہرست کے نام سے۔ فہرست کا مطلب یعنی جس میں صرف کتابوں کا تذکرہ ہے، کتابوں کا موضوعات کے اعتبار سے تذکرہ موجود ہے، وہ فہرست ہے، کتاب کی فہرست ہے۔ فہرست ابن ندیم میں ان کی کتاب کا تذکرہ موجود ہے کہ ہشام ابن محمد ابن صائب کلبی نے خطبات مولائے کائنات کو جمع کیا تھا، کتابی شکل میں موجود تھے، مگر وہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ باقی نہیں رہ گئی۔ دوسری کتاب ابراہیم ابن ظہیر فرازی، ابراہیم ابن ظہیر فرازی، ان کا تذکرہ فہرست توسی میں ہے، فہرست توسی میں، اور لفظ اس کا ہے کہ صنف کتبن، کہ ابراہیم فرازی نے بہت ساری کتابوں کو تصنیف کی ہے، منہا انہی کتابوں میں سے ایک کتاب کتاب الملاحم و کتاب خطب علی علیہ السلام، کہ انہی کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام الملاحم تھا اور دوسری کتاب کا نام خطبات امیر المومنین تھا، لیکن یہ کتاب باقی نہیں رہ گئی۔ تیسرے جمع کرنے والے ابو مسعدہ ابن صدقہ عبدی، ابو مسعدہ ابن صدقہ عبدی، ان کے متعلق رجال نجاشی میں تذکرہ ہے۔ رجال نجاشی نے اس طرح سے لکھا ہے کہ لہو کتبن، کہ خود ان کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں، منہا انہی کتابوں میں سے کتاب و خطب امیر المؤمنین علیہ السلام، انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ان کی خطب امیر المؤمنین، یعنی مولائے کائنات علیہ السلام کے خطبات، یہ تھی، مگر امتداد زمانہ کے ساتھ وہ باقی نہیں رہ گئی، یعنی پہلے سے لوگوں نے جمع کیا مگر بہت سی باقی نہیں رہ گئی۔ جتنے لوگوں نے جمع کیا اور باقی رہ گئی، اس سے پہلے والی تقریر میں نے ذکر کیا تھا۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک نام اور بھی ہیں، شاہ عبدالعظیم، آپ جانتے تہران میں جو ہیں آپ کا روضہ بھی ہے، ان کا
نام تھا ابو القاسم عبد العظیم ابن عبداللہ حسنی، مشہور شاہ عبد العظیم کے نام سے۔ رجال نجاشی میں ان کا بھی تذکرہ ہے کہ آپ نے بھی مولائے کائنات کے خطبات کو جمع کیا تھا۔ لہو کتاب، بہت ساری کتابیں نہیں، انہیں رجال نجاشی نے لکھا ہے کہ لہو کتاب، ان کی ایک ہی کتاب تھی، نام تھا خطب امیر المومنین، یعنی مولائے کائنات کے خطبات۔ یہ کتاب آپ نے شاہ عبد العظیم کے دی، مگر امتدادی زمانہ کے ساتھ وہ کتاب باقی نہیں رہ گئی۔ اور پانچویں سلسلے ابو الخیر صالح ابن ابی حماد رازی، رجال نجاشی میں ان کی کتاب کا تذکرہ ہے کہ لہو کتب، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے خطب امیر المؤمنین، مولائے کائنات کے خطبات، انہوں نے جمع کیا تھا مگر وہ موجود نہیں رہ گئی۔ سید رضی علیہ الرحمہ نے اس کو جمع کیا، اس میں کوئی بھی ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ خود اپنی طرف سے تحریر کر کے نسبت دے دی گئی ہو۔ آج ایک فہرست میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ جو سید رضی علیہ الرحمہ کے زمانے کے علماء موجود تھے، اور ان علماء نے بھی انہی کے ساتھ ساتھ یہ کام کو انجام دیا ہے، اور ان کی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہے ابن مسکوی، متوفی سن 421 ہجری، ان کی کتاب تجارب الامم، اس میں سرکار مولائے کائنات کے خطبات اور مکتوبات پائے جاتے ہیں۔ یہ کتاب موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں، اسی زمانے میں لکھی گئی جس دور میں آپ جمع کر رہے تھے۔ دوسرے ہیں حافظ ابو نعیم اصفہانی، متوفی سن 420 ہجری، ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس میں سرکار مولائے کائنات کے خطبات، کلام وغیرہ موجود ہیں۔ تیسرے ہیں شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی، متوفی ان کی وفات ہوئی ہے سن 460 ہجری میں، ان کی کتاب ہے تہذیب اور امالی، دو کتابیں، اور دونوں میں جو ہے سرکار مولائے کائنات کے کلمات اور خطبات موجود ہیں، جمع کیا۔ آدمی دیکھو اسی دور میں لوگ جمع کر رہے ہیں، جو موجود ہیں، اگر ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سید رضی خود اپنی تحریر کو نسبت دے رہے ہیں کسی اور کی طرف، تو اتنے جمع کرنے والے کہیں تو تذکرہ کر دیتے، اظہار کرتے کہ اس کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم جو جمع اس کے یہ سند پائے، اس کی سند نہیں ہے، اور وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، کسی ایک کا بھی نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی جمع کر رہے ہیں، وہ بھی جمع کر رہے ہیں، ان کے جمع کرنے کے خصوصیات الگ ہیں۔ سید رضی علیہ الرحمہ جو ہے صرف معصوم کے کلام کی خصوصیت کے اعتبار سے، جو ان کے نگاہ میں اس خصوصیات کے اعتبار سے بہت ہی معتبر ہیں اور بہت ہی اعلیٰ ہیں، اس کو جمع فرما رہے ہیں۔ بس آج میں اس کے بعد تھوڑا تذکرہ کروں، اور یہ اہم ہوگا اس پر کہ اگر آپ غور کریں تو سید رضی علیہ الرحمہ کے جمع کرنے کے بعد جو اس کی شرح لکھی گئی ابتدائی طور پر، وہ شرحیں لکھنے والے بھی ابتدائی طور پر جو شرحیں آئی ہیں، جیسے ابن الحدید، ان کے زمانے میں سے یہ سن متوفی 660 کے، تین کم سے کم تذکرے ملتے ہیں، مگر تینوں کے تینوں اہل سنت حضرات میں سے ہیں جنہوں نے تذکرہ ذکر کیا ہے۔ دیکھیے ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے، بات کہنے کی لہذا کہتے ہیں، بڑی مشکل کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات لکھنے والا، شرح کرنے والا ان باتوں کا تذکرہ کر دے جو ایک خاص عقیدے والوں سے مطابقت رکھتی ہو، تو بڑی آسانی سے آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی انہی کا ہم مسلک ہے، یہ ان کا ہم مسلک، لہذا ہم مانیں۔ آسانی سے کہیں نہیں دیتے، نسبت دیتے کہ وہی ہیں۔ بھائی اگر آپ ایک آدمی کے کسی بات میں اتفاق کرنے کی بنیاد پر ان کا اس مسلک میں اگر 10 باتیں وہ اپنے مسلک کی کہہ رہے ہیں، تو ایک بات جو دوسرے مسلک کی مطابقت ہو گئی تو اس بنیاد پر تو اس مسلک میں آپ ڈال رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ 10 باتیں اپنے مسلک کے شرح نہج البلاغہ کرتے ہوئے ابن الحدید کا آپ مطالعہ کریں تو ابن الحدید جو ہیں شرح نہج البلاغہ، اور اس میں خطبہ شقشقیہ کے بھی جب شرح کر رہے ہوتے ہیں تو شرح کر رہے ہیں، مگر کہیں بھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ یہ علی کا قول نہیں ہے،
یہ علی کا قول نہیں ہے، بلکہ اس میں جو بھی ایسی بات، حتیٰ کہ انہی نے اپنے مسلک کے اعتبار سے اس میں یہ بات کہی کہ یہاں پر علی جذباتی ہو، عام انسان جیسے جذبات میں کہہ دیتا ہے وہ جذباتی ہو گئے تھے. کہیں سے بھی ایک شیعہ مسلک کا آدمی نہیں کہہ سکتا ہے. اب میں جو لفظیں کہہ رہا ہوں بڑے اعتبار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جذباتی ہو گئے تھے، راجہ کہہ دیا. آدمی جذباتی ہو کر کے کہہ دیتا ہے بعد میں اگر میں غصے میں یہ بات کہہ دی تھی، کہتے نا آدمی معاف کیجیے میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی تھی، مثلا یہ جذباتی ہو کر کے کوئی بات کہہ دی تھی. تو بھائی اس پر آپ کیسے کہیں گے کہ یہ جو ہندی مسلک والے ہیں ڈھیروں باتیں کہیں ہیں. حتیٰ کہ وہ مانتے ہیں کہ صاحب فضیلت ہیں علی، مگر فوراً جو ہے نسبت دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک یہ اللہ کا کام ہے کہ افضل کو ہوتے ہوئے مفضول کو مقدم کر سکتا ہے، ہمیں کیا کر لینا دینا. یہ کہاں سے چاہیے کہ کوئی افضل ہو مفضول کو، اللہ چونکہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جو ایک مفضول کو دے کسی کو کام عطا کر دیتا کہ میری طرف سے تم نمائندہ بنا سکتا ہے، افضل رہ گیا تو اللہ کا کام ہے، جو ہے ہم سے کیا لینا دینا. ٹھیک ہے، جو پہلے ترتیب سے آئے ہیں اگر ہم فضائل کے اعتبار سے دیکھیں تو ان جیسے نہیں علی جیسے، مگر یہ اللہ نے تو یہ مان لینے کے بعد کم سے کم بعد میں اگر کوئی شبہ پیدا ہو تو خالی اپنے شبہ کی تقویت کے لیے انہی شرح میں کوئی ایسی بات دیکھیں جو ایک مسلک سے مطابقت رکھتی ہو تو یہ کہہ دینا تھا کہ اپنے شک کو وہ مضبوط بنا سکیں کہ یہ تو وہی تھے، دیکھیے چونکہ یہ بات کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ کہتے ہیں، لہذا وہ چونکہ اسی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اس لیے جو وہ تو کہیں ہی کہ وہ تو کریں گے، وہ کہاں سے شک پیدا کریں گے. لیکن بہرحال ایک عادل نظام کے لیے اور ایک جس میں عدل پایا جاتا ہے اور واقعا جذباتی نہیں ہو رہا ہے تو ساری باتوں کو دیکھ کر کے اس کو کرنا چاہیے ہے. میں نے پہلے دن تذکرہ کیا تھا اور اس کی تھوڑی سی تجزیہ کروں گا، اس پر غور کیجیے گا. سب سے پہلے جو شک پیدا ہوا ہے وہ ابن خلقان کا، اس دن تذکرہ کیا تھا. انہی نے کیا تذکرہ کیا اس کو میں بتا رہا ہوں، چونکہ اس دن سوال جواب کے ضمن میں آیا تھا، تفصیل سے نہیں ہو سکی تھی. ابن خلقان بلکہ جو ذکر ہے تو اس کو بتا دوں کہ کن کن لوگوں نے شرح نہج البلاغہ جو ہے پہلے کی ہے. ان میں سے ایک نام ہے ابو الحسن علی ابن ابی القاسم بحیقی، مشہور نام ہے، علامہ بحیقی جو مشہور نام ہے شرح نہج البلاغہ. انہی نے یہ متوفی ہیں 565 سن 565 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. انہی نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے. اور امام فخر الدین جو ہیں یہ متوفی ہیں سن 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. انہی شرح نہج البلاغہ لکھی ہے. تاریخ میں چونکہ من رازی نے فخر الدین نام جو ہے کہ ایک نے رازی وہاں نہیں لکھا ہے، لہذا کوئی دوسرے ہو سکتے ہیں، مگر امام فخر الدین متوفی سن 606 ہجری. اور انہی نے بھی شرح نہج البلاغہ لکھی ہے. اور جو سب سے زیادہ مشہور ہے تیسرا نام وہ ابن الحدید کا ہے، یہ متوفی سن 655 کے ہیں، انہیں لکھی ہے. اور چوتھا نام ہے علامہ سعد الدین طفتازانی کی، انہیں بھی شرح لکھی ہے. مسلک کے اعتبار سے چاروں کو چار ہے، مسلک کے اعتبار سے اہل سنت سے ہیں، شرحیں لکھی ہیں سید رضی کے فرمت اور قدیم زمانے سے. 250 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد ابن خلقان جو متوفی سن 681 جن کی وفات ہوئی 681 میں، انہی نے سب سے پہلے شبہ پیدا. اب عبارت پڑھی اور اس پر غور کیجیے گا، سب کے جتنے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اس پر غور کریں. ان کی عبارت جو ہے اس طرح سے قد اختلف الناس، اور کیجیے قد اختلف الناس فی کتاب نہج البلاغہ المجموعۃ من کلام علی ابن ابی طالب هل هو جمعه او اخوه الرزی قد قیل انه ليس من کلام علی ابن ابی طالب انما الذي جمعه ونسبه الیہ هو الذي وضعه واللہ اعلم. میں ترجمہ کر رہا ہوں. قد اختلف الناس، لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے کتاب نہج البلاغہ کے بارے میں، جو کہ مجموعہ ہے سرکار مولا کائنات کے کلام کا. حل ہوا جمعہ، شک کیا کریں، ہوا اسمرا، چونکہ یہ آپ بتا دوں کہ ابن خلقان سید مرتضیٰ کی سوانح حیات لکھ رہے ہیں، اور اس سوانح حیات میں انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات لکھی. حل ہوا ضمیر ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ یعنی سید مرتضیٰ. حل ہوا جمعہ، کیا سید مرتضیٰ نے اس کو جمع کیا ہے، او اخوہ الرزی، یا ان کے بھائی سید رضی نے جمع کیے. ایک شک پیدا کیا. لوگوں کا اختلاف ہے کہ آیا سید مرتضیٰ نے اس کو جمع کیا ہے یا سید، ایک پہلا شک.
قد قیل، کہا یہ جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہو جائے کہا یہ جاتا ہے کہ انہو لیس من کلام علی ابن ابی طالب، کہ یہ مجموعہ علی ابن ابی طالب کے کلام کا نہیں ہے، بلکہ انما الذی جمعہ ونسبہ، بلکہ جس نے اس مجموعے کو جمع کیا ہے اور جمع کرنے کے بعد نسبت دی ہے علی کی طرف، نسبہ الیہ هو الذی وضعہ، اسی نے اس کو لکھا بھی ہے، جس نے جمع کیا ہے، خالی جمع ہی نہیں کیا ہے بلکہ اسی نے اس کو وضع کیا ہے، اس کو لکھا بھی ہے، لیکن فوراً ڈر کر کے لگتا ہے تھوڑا سا ایمان تھا، واللہ عالم، مگر بہتر اللہ جانتا ہے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں تینوں جملوں میں بات میں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات، قد اختلف الناس، اگر واقعاً شک ہوتا تو ان کو کہنا چاہیے تھے قد اختلف العلماء والمحققین۔ ابھی عوام الناس کے اختلافات کا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ کیا تحقیق کریں گے؟ کیا ان کی نظر ہوگی کہ وہ نظر کریں کہ مطلب کوئی چیز ہے؟ عام اختلاف کرتے ہیں، عوام کا کہاں سے؟ اور اگر عوام کا اختلاف ہو بھی تو ان کے اختلاف کا اعتبار کیا ہوگا؟ اگر واقعاً کوئی شک پیدا ہو رہا ہے تو کسی عالم کی بات کو لانا چاہیے نا، کہ فلاں عالم نے، اس درجے کے عالم نے، فلاں زمانے کے عالم نے، اتنے کتابوں کے لکھنے والے عالم نے جو ہے یہ بات کہی ہے، تب تو اس میں ایک وزن پیدا ہوتا، ورنہ تو ایک عوام میں سے جو ہلا ہیں، لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات کی حیثیت ہی کیا اعتبار؟ ایک عالم کا یہ جملہ کہنا کہ لوگوں کا اختلاف ہے، یہ خود ہی اس شک کو انتہائی کمزور کر دیتا ہے۔ لوگوں کے اختلاف کو علمی معاملے میں، اور وہ بھی عظیم کتاب کے معاملے میں، لوگوں کے اختلاف کی حیثیت کیا رہ جاتی بھائی؟ کچھ کہا جائے کہ عوام اس کے اختلاف۔ ایک بات۔ دوسری ہے کہ وقد قیل انہ لیس من کلام علی ابن طالب، کہا یہ جاتا ہے، ہمیشہ علماء کے یہاں طے ہے، اور یہ نہیں کہ کسی خاص فرقے کے لیے، علماء کے لیے طے ہے کہ جب کسی بات کو کمزور ترین بات کے سمجھنی ہو تو یہ جس قول کا قائل ہی معلوم نہ ہو، جس قول کا قائل ہی نہ معلوم ہو وہ انتہائی کمزور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہے، بھئی کس نے کہا، کس جن نے کہا، کس فرشتے نے کہا، کس عالم نے کہا، جس کا کہیں کوئی وجود ہی نہ ہو تو قول کا وجود کہاں سے ہو گیا؟ اس قول کا وجود کہاں سے ہوا؟ اس قول پہ گفتگو کیوں کی جا رہی ہے جس کے قائل ہی کا کہیں سے پتہ نہ ہو کسی اعتبار سے؟ پہلے تو کم سے کم ناس کہہ کر کے کہ انسانوں کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن جہاں سے علی کے قول کا انکار کیا جا رہا وہاں قیل کہا جاتا ہے۔ پھر کہاں سے آپ کے کانوں میں آواز آئی؟ کس حاطف غیبی کی آواز آئی ہے؟ کسی غیب نے سے آواز آنے والی جو کہا جا رہا ہے، کس کہنے والا ہے؟ علماء کے نزدیک طے ہے کہ اگر کوئی بات اس طرح سے کہی جائے، یہ کہانیوں کی بات ہے، کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں کیسا تھا فلاں لکھا تھا، یہ کہانی ہوتی ہے، افسانہ ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتی، دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بات میں وزن کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو قائل کا پتہ ہونا چاہیے ہے، تاکہ قائل کی تحقیق کی جائے اور تحقیق کے مطابقت سے اس قول کی اہمیت کا پتہ۔ جب قائل ہی کا پتہ نہیں تو قول پر غور کرنے کا کوئی موقع اور محل ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یقین کیجئے گا کہ ان کے اس بات کے کہنے کے بعد بھی پورے 100 سال کا زمانہ گزرا ہے، پورے 100 سال کا زمانہ گزرا ہے، کسی ایک عالم نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ پورے 100 سال کا زمانہ گزرنے تک میں بھی کسی ایک عالم نے اس بات پر، اور سرکار مولا کائنات کے خطبات کے شہریں اور خطبات و مجموعہ نہج البلاغہ جو ہے ویسے ہی علماء میں مشہور رہا، کہا جاتا ہے اس پر کسی نے غور۔ 100 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد علامہ ذہبی نے اب شک کو یقین میں تبدیل کیا ہے، شک کو انہیں یقین میں تبدیل کیا ہے، مگر ان کے لفظوں کو بھی غور کیجیے گا وہ کس طریقے سے یقین میں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قد قیل کہہ کر کے کہ علی کا کلام نہیں ہے، جس نے جمع کیا ہے اس نے خود وضع کیا ہے، لیکن دیکھیں تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا تو ڈر لگتا ہے، لیکن فوراً خود بھی یہ خود اندر سے آواز ہے ایک عالم ہونے کی حیثیت سے کہ اگر قیلہ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کچھ کا وزن نہیں ہوتا ہے، فوراً کہہ دیا واللہ عالم، واللہ عالم، مگر اللہ، یعنی چونکہ میں ہی جس کو نہیں جانتا ہوں کہ کس نے کہا ہے تو کم سے کم پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح، واللہ عالم، بہتر اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ تو یہ کم سے کم کہا جاتا ہے کہ اندر کے اس کے وجدان اور اس کے ضمیر نے یہ بات تو کہلوا دی نا
کہ نہیں بھائی ایسے ایک دم واضح طور سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز ہے، جو قائل ہی کا پتہ نہیں ہے تو یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ لیکن 100 سال کا زمانہ گزر جانے کے بعد ابن خلقان کے اس شبہ جتنے لفظیں جو ہے جرأت اور ہمت دے دی ہے کسی کو 100 سال کے بعد کہ علامہ ذہبی نے جو ہے لکھا، انہی نے بھی سید مرتضیٰ کے حالات سے متعلق کچھ کلمات لکھے ہیں، کچھ باتیں لکھیں، مقالہ لکھا، اس میں جو ہے یہ اس جملے کو لکھا ہے، علامہ ذہبی کی بات کو پڑھیے گا۔ یہ ذرا سا بہت ہی مجھے بھی خود بولنے کے لیے جو ہے بہت ہی اس کو کرنا پڑے گا، چونکہ میں ٹیلی ویژن پر بول رہا ہوں، ہم کو حالات اس کی چیز کا، لیکن میں عبارت پڑھ رہا ہوں، میں کیسے اس کی وضاحت کر سکوں گا میں خود سوچتا ہوں، اور آپ بھی غور کیجیے گا۔ لفظ علامہ ذہبی کا، من تعلق کتابہ نہج البلاغہ، چونکہ اب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ سید رضی نہیں بلکہ سید مرتضیٰ نے جمع کیا ہے، تو سید مرتضیٰ کے حالات کے ذریعے لکھ رہے ہیں کہ من طالع کتابہ نہج البلاغہ جزم بأنہ کلام مکذوب بأنہ مکذوب علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ففیہ سب الصریح بل حت علی السیدین ابی بکر و عمر۔ دیکھیے یہ ان کا جملہ ہے، اسی طریقے سے بالکل کوئی پڑھ سکتا ہے، میں نے اس عبارت کو پڑھا، کہتے ہیں من تعالی کتابہ نہج البلاغہ جزم، جو کوئی بھی نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے گا اسے یقین ہو جائے گا، جزم اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ نسبت دی گئی علی کی طرف جو دی گئی جھوٹی، یہ نہج البلاغہ جو نسبت ہے جھوٹی نسبت ہے، جھوٹی بالکل نہیں، مگر پہلے لفظ پر غور کریں کہ یہ خالی جذباتی مذہبی کیا کہہ رہے ہیں، وہ من طالع، جو بھی مطالعہ کرے گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچے آپ کس زمانے میں بات کہہ رہے ہیں، اور نہج البلاغہ کتنی پہلے سے، کیا اب تک کسی نے مطالعہ نہیں کی؟ کیا کسی نے مطالعہ نہیں کی؟ اتنی شرحیں لکھ دی گئی بغیر مطالعے کے، اتنی کتابیں دنیا میں پھیل گئی بغیر مطالعے کے، نام جانا جاتا بغیر مطالعے کے، کہ من طالع، جو بھی مطالعہ کرے گا وہ یقین کرے گا کہ یہ جو ہے جھوٹی نسبت ہے، وہ جھوٹی نسبت ہے۔ تو اگر کوئی بھی مطالعہ کرنے کے بعد جھوٹی نسبت کا یقین کرے گا تو گویا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی نے مطالعہ نہیں کیا، آپ پہلے آدمی جو مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عقل سے بات نہیں لی جا رہی ہے، عقل سے بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ ایک جذباتی غصے میں، مذہبی غصہ، ورنہ کیسے آدمی کا جو بھی مطالعہ کرے، اتنے سارے پیچھے کے لکھے علماء کے بارے میں انہوں نے پڑھے ہی نہیں ہے، وہاں بند کرتے ہوئے کچھ اسے کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بات، ایک ہی جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کیا سکتا ہے، یقین نہیں کیا سکتا ہے، اور جو اس کے انکار کا آپ سبب بیان کریں، دیکھیے یہ بھی ایک عالم کی گفتگو نہیں ہوتی ہے کہ عالم اس طرح گفتگو کرے، کوئی مطالعہ کرے اور دلیل کیا پیش کر رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہے، یہ جھوٹی نسبت ہے، سب صریح، اس میں واضح طور سے کھلم کھلا جو ہے گالی دی گئی ہے۔ آپ پورے نہج البلاغہ کو گالی کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ پہلا اگر آپ خطبہ پڑھیں سراسر جو ہے اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اگر ایک عام آدمی اس عبارت کو پڑھے تو اس کہنے والے کے لیے نہ جانے کیا کیا کہہ دے، کہ آپ کہنا کیا، پہلا اگر آپ خطبہ پڑھیں تو جس کو توحید سمجھ میں نہ آئی ہو، جس پر اللہ کا ایمان نہ ہو، خدا کی قسم اگر اس کو پڑھ لے تو اسے اللہ سمجھ میں آ جائے، آپ کہہ رہے ہیں سب صریح، نہج البلاغہ جو ہے واضح طور پر خالی گالی ہے، گالی ہے، کیسے جو ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے علی کی طرح نسبت دے دینا؟ لہذا یہ صحیح نہیں، جو بھی مطالعہ، یہ کہ جو مطالعہ کرے گا انکار کر دے گا کہ جھوٹی نسبت دے گی، کیوں؟ سب صریح، کہ گالیاں ہیں، وہ حت علی السیدین، اور دو سید و سردار پر جو ہے کہ تنقیس ہے۔ دوسرا لفظ جو ہلکا بیان کیا ہے کہ ان کی تنقیس ہے، صرف حت کہ ان کی تنقیس کی گئی ہے، دو سیدوں کی جو ہے گویا تنقیس کی گئی ہے۔ پہلا سب صریح، واضح گالی۔ بھائی آپ سوچیں کہ بالکل ہر جملہ جو ہے جذباتی ہے، عقل سے کہیں اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کسی ایک خطبے کے بارے میں کہتے، کسی ایک جملے کے بارے میں کہتے، کسی ایک جگہ کے بارے میں کہتے تو اس کا تذکرہ کر کے کیا جاتا تو آدمی غور کرتا، اس میں فکر کرتا۔ آپ نہج البلاغہ کے انکار کرتے ہوئے کہنے کہ سب صریح، نہج البلاغہ جو ہے کھلم کھلا جو ہے یہ گالی ہے، یہ تنقیس ہے، جس کا مطلب پورے نہج البلاغہ میں خالی اصحاب کا تذکرہ ہے،
ذکر اور فلسفہ اور دوسرے اخلاقیات اور توحید کا بیان موجود نہیں ہے. ان کو غور کریں، سوچنے تو یہ خود بھی پتہ لگتا ہے کہ جو ابن خلقان کے شبہے کو یقین بنانا چاہ رہا ہے وہ عالم کتنا ہے اور جذباتی کتنا ہے. آدمی کتنا جذبات سے غور کر بات کر رہا ہے. تو انسان کو ان باتوں پر اس پر بنا رکھتے ہوئے خالی یہ کہ فلاں عالم نے بھی انکار کر دیا اور فلاں صدی کا عالم نے انکار کیا، بھائی ان کے انکار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا انکار جو ہے جذباتی ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا فلسفہ ہے کسی فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غصے میں آ کر کے آدمی جو کہہ رہا اور جو کہہ رہا اس کو خود بھی پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. میں کتنی عبارتوں کا انکار کر رہا ہوں، کتنی جگہوں کا انکار کر رہا ہوں، کس چیز کا انکار کر رہا ہوں. تو یہ سب صحیح ہے. اور ایک بات کہہ کر کے چونکہ بات زیادہ ہو گئی ہے اور بات اور تھی، لیکن انشاءاللہ اس تسلسل سے مجھے لگتا ہے کہ ایک تیسرا حصہ بھی اس کا قرار دینا پڑے گا حقیقت نہج البلاغہ کا. مگر ایک بات کہنا چاہوں گا خالی آخر میں، اس کے بعد جو ایک تھوڑا بہت علمی گفتگو کی گئی وہ قابل گفتگو ہے. علمی گفتگو کی گئی اس میں شک پیدا کرنے کے لیے، وہ یہ کہ اس میں بعض ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جو الفاظ بتاتے ہیں کہ علی کا کلام نہیں ہے، علی کا کلام نہیں ہے. تو اسے ایک لفظ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ نہج البلاغہ میں جو ہے لفظ سلطان آتا ہے. سلطان بادشاہ کے لیے بلا آتا ہے، سلطان آتا ہے. اور یہ سلطان جو ہے اس وقت عربی میں بولا نہیں جاتا تھا، سلطان عربی میں بولا نہیں جاتا تھا. لہذا دلیل، اچھا ٹھیک ہے کسی عبارت کو کسی چیز کی، یہ ایک علمی اس پر آدمی گفتگو کر سکے، علمی بحث ہے، اس پہ سمجھ میں آدمی کہ آدمی ایک چیز کو دلیل پیش کر رہا اس پر آدمی غور کرنا چاہیے. ہے سلطان کا لفظ استعمال کیا ہے اور وہ نہیں سلطان کا لفظ نہیں بولا آتا تھا. اگر خالی لفظ میں اگر اس بحث ہو کہ سلطان کا لفظ نہیں بولا آتا تب تو غلط ہے، بالکل واضح غلط ہے کہ ایسا نہیں سلطان کا لفظ نہیں بولا آتا. قرآن میں سلطان کا لفظ، اب سورہ رحمان پڑھیں، سورہ رحمان میں سلطان کا لفظ آیا ہے، اللہ نے استعمال کیا ہے. لیکن وہاں سلطان کے معنی جو رحمان میں معنی ایک لفظ ہوتا ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے، اسی کا کچھ اصطلاحی معنی ہو جاتا ہے، جب پہلے خود میں کوئی معاشرتی معنی ہو جاتا ہے. ہم آج لفظ سلطان کو بولتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں تبادر، یعنی فوراً ذہن میں جو آتا ہے کیا آتا؟ بادشاہ. سلطان یعنی بادشاہ. لیکن لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اپنے وجود، اس لفظ کے وجود کے اعتبار سے، تو سلطان بادشاہ کے لیے وضع نہیں ہوا ہے، وہ اقتدار کے لیے، غلبے کے لیے، قوت کے لیے استعمال ہوا. لیکن وہی لفظ جو پہلے قوت، غلبہ اور اقتدار کے لیے تھا، زمانہ بدلنے کے ساتھ لفظ وہی رہا اور اسمی معنی میں استعمال ہونے لگا. مصدری معنی اس میں اسمی معنی میں استعمال ہونے لگا اور ایک شخصیت کے لیے کہ یہ سلطان ہے. لیکن اگر اس کا اس اقتدار اور غلبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو سلطان، بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ غلبہ اس کا قوم پر حاصل ہے، اقتدار اس کا قوم پر حاصل ہے. اس سے ایک مناسبت کی بنیاد پر اس شخص کو سلطان کہا جانا، اسمی معنی اس کا پیدا ہو، مصدری معنی سے ہٹ کر کے اسمی معنی پیدا ہو گیا تو اس کو سلطان کہا جانے لگا. اب اگر یہ اتنی وضاحت اس کے ذہن میں رہے گی تو یہ اس کا جرم ہے جو نہج البلاغہ میں لفظ سلطان کو دیکھ کر کے اپنے زمانے کے معنی کو اسمی لے رہا. سرکار مولا کائنات نے استعمال اگر کیا ہے تو آپ دیکھیں کیوں آپ وہاں معنی بادشاہ کا کر رہے ہیں. امام اگر اس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو بادشاہ کے معنی میں جب بادشاہ نہیں یا نہیں استعمال کیا جاتا ہے تو آپ اپنے زمانے میں ترجمہ کر رہے ہیں بادشاہ کا. لیکن اگر علی قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا اگر وہ اس معنی میں استعمال کر رہے ہوں تو یہ تو آپ کے ترجمہ کرنے کی غلطی ہے، نہ کہ مولا کائنات کے استعمال کی غلطی. کہ امام نے کیا استعمال کیا کہ اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. ترجمہ کیا گیا کہ جب بادشاہ بدل جاتے ہیں لوگ بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے بدل جاتے ہیں، جیسا بادشاہ ہوگا ویسا ہوگا، مثال زمانہ بدل جاتا ہے. تو یہ ترجمہ تو آپ نے کیا، ہم کو وہی قرآن والا ترجمہ کر دینا چاہیے کہ جب غلبہ کسی کا بدل جاتا ہے، جب اقتدار بدل جاتا ہے، جب قوتیں بدل جاتی ہیں تو زمانہ بدل جاتا ہے. تو ترجمہ آپ کریں اور انکار کرنے لگیں کہ یہ ہے لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا لہذا انہوں نے استعمال کیا لگتا ہے کہ یہ ان کا نہیں ہے، یہ بہت بعد میں استعمال کیا گیا ہے. جو کہ بعد میں استعمال کیا گیا ہے لہذا دلیل ہے، دلیل بن سکتی، میں تسلیم کر سکتا ہوں. لیکن یہ آپ ترجمہ کر کے دلیل بنا رہے ہیں. آپ ذرا وہ ترجمہ جو قرآن نے سلطان کا لفظ استعمال کر کے وہ ترجمہ کر کے دیکھیں کیا معنی بگڑتا ہے. اگر معنی بگڑ جائے تب کہیے کہ یہ چیز نہیں، معنی باقی رہ جائے تو کہ امام نے لفظ وہ استعمال کیا جو قرآن کا اور وہ معنی استعمال کیا جو قرآن کا ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اگر کسی طرح کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ آج میری تقریر زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ ایک چیز کہی جاتی ہے کہ کیا نہج بلاغہ جو ہے کس کیٹیگری میں آئے گی، کس اگر اس میں کیٹیگرائز کرنا پڑے کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، کون سی کیٹیگری میں ڈالیں گے اسے؟ میں نے تھوڑا بہت اس ضمن میں یہ بات کہی کہ جب انشاءاللہ خطبات میں ہم آئیں گے تو ہم بیان کریں خطبات کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، اور جگہ میں پڑھ رہا تھا محو نہج البلاغہ، علامہ ہیبت الدین شہرستانی کی کتاب ہے کہ نہج البلاغہ کیا کتاب ہے۔ محو نہج البلاغہ اس میں بہت سارے دوسرے مصنفین جو ہو سکتے ہیں مسلکی اعتبار سے جو ہیں خود مسلمان نہیں ہیں، ان کے بھی اقوال کو نقل کیا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو بھی ضمن میں بیان کروں گا، لیکن تذکرہ کروں کہ میں کہنے والے نے ایک بات کہی ہے، کیا بات کہیں کہ ادیبوں کو اس بات پہ حیرت نہیں ہے کہ یہ پھول جھڑتے ہوئے الفاظ ہیں، حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں سرکار مولا کائنات، لفظوں کی لطافت ویسے ہی باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ لفظوں کو ادبی شکل و صورت دیتے ہوئے جس میں کشش بھی باقی ہو سکتا ہے کہ آپ عشقیہ بیان کر رہے ہوں تو اس میں بڑے اچھے الفاظ ہوں، لیکن اگر آپ فلسفی بیان کرنے لگیں، آپ کسی کو فلسفہ اور کسی جو ہے سائنس سے متعلق گفتگو کرنے لگیں، آپ کسی تاریخ کی گفتگو بیان کرنے لگیں، پھر بھی لفظوں کی ترتیب اور اتار چڑھاؤ ویسی ہی ہو تو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو نہج البلاغہ ایک موضوع نہیں ہے تاریخ کا، ایک موضوع نہیں ہے اخلاقیات کا، ایک موضوع نہیں ہے صرف اس میں کسی ایک خاص موضوع میں، اس میں سارے موضوع پائے جاتے ہیں، اس طرح کے موضوعات پائے جاتے ہیں جس پر سرکار مولا کائنات نے گفتگو کی۔ اسی لیے میں نے خود بھی اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے صحیفہ نور ہے، کہ جس عنوان سے بھی آدمی اس نور میں آنا چاہے گا اسے روشنی ملتی چلی جائے گی، پتہ چلتا جائے کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، شجاعت کیا ہوتی ہے، معاشرہ کیا ہوتا ہے، اور مثلا سیاست کیا چیز ہوتی ہے، تاریخ بھی کیا ہوتی ہے، اور تاریخ کسے کہتے ہیں، اور تاریخ کیا گزری ہے، کیسے لوگوں کی تاریخ ہے، تربیت کیا چیز ہے، سب چیزوں کو سرکار مولا کائنات نے اس میں بیان کیا۔ تو کوئی خاص ایک موضوع نہیں ہے، البتہ ہو سکتا ہے کہ تحت شعور میں ایک چیز ہو کہ چونکہ معصوم کا قول ہے تو معصوم کا قول ہونے کی بنیاد میں تعریف حدیث میں آتا ہے، تو ہم اسے حدیث کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ جب ہم اسانید کا تذکرہ کریں گے، جو ایک موضوع ہوگی کہ سندوں کا تذکرہ کریں گے کہ حدیث کے لیے سند اور سند کے لیے حدیث مثلا اس میں کون سی معتبر ہوتی ہے، بات معتبر ہوتی ہے، سند معتبر ہوتی ہے، تو ایک موضوع خود ہوگا، اس میں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور صاحب یہ نہج البلاغہ کا جو اصل نسخہ ہے، کیا جو سید رضی نے مرتب کیا وہ ابھی بھی موجود ہے یا وقت کے ساتھ اس میں کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں؟ اور جس طرح لوگ خاص کر اس میں اعتراضات کرتے ہیں بعض لوگ کہ نہج البلاغہ جو ہے یہ دنیاوی تعمیر و ترقی میں سادباب پیدا کرتی ہے، اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے، تو اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ صرف قول، کسی قائل کے قول پر کوئی گفتگو تو نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی قائل اپنے قول کے لیے کوئی دلیل پیش کرے کہ یہ بات ہے جو سد راہ ہے تو آدمی اس پر گفتگو کر سکتا ہے اگر کبھی کوئی بات آئی۔ رہا یہ کہ نہج البلاغہ جو ہے اس کے اصل جو سید رضی علیہ الرحمٰن نے جمع کی تھی وہ موجود ہے، کم سے کم میں نے تو نہیں دیکھی ہے کہ وہ خود ان کی جمع کی ہوئی ہے، لیکن اگر ان کی جمع ہوئی کتاب سے کہیں کوئی تبدیلی آتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ مطلب فلاں کتاب میں یہ چیز ہے اور وہ یہ چیز فلاں نہج البلاغہ میں یہ چیز نہیں ہے، فلاں نہج البلاغہ میں فلاں میں نہیں ہے۔ خطبات کے جتنے شمارے ہیں اس میں فرق پڑ جائے گا۔ خطبات کے جو شمارے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہم کہیں کہ خطبہ نمبر فلاں، تو آپ نے دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہی نمبر ملے، آپ کے ہاتھ میں جو وہ نمبر نہ ملے، وہ چیز ہے نمبر دوسرا ملے۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ سید رضی علیہ الرحمہ نے جہاں کہیں بھی منہا کہا ہے یا منہو کہا ہے تو وہاں انہی نے کوئی
ترتیب میں اس کی کوئی فگر نہیں لکھی ہے. بعض لوگوں نے اس کی فگر لگا دی ہے کہ یہ الگ ہے، خود ایک الگ ہے، اور اس کا ایک نمبر اس کو دے دیا ہے. لہٰذا اس کی ترتیب میں ہو سکتا ہے کسی میں جو ہے خطبات کی تعداد جو ہے، فرض کیجیے مثال دے رہا ہوں، خلق 250 ہے تو کسی میں 255 ہے، کسی میں 245 ہے مثلا. تو یہ آدمی یہ نہیں سمجھے کہ اس میں کوئی مضامین بالکل اتنے ہی ہیں، مضامین میں کوئی فرق نہیں ہوگا، خالی اس میں جو گنتیاں دی گئی اس میں فرق آ گئی. اور اس کا فرق صرف اتنا ہی ہے کہ سید رضی اللہ عنہ نے جہاں مینا کہہ کر کے الگ کہا ہے، لوگوں نے اپنی تحقیق ایسی چیز بنا پر اس کا نمبر بھی بعض نے نمبر نہیں دیا، بعض نمبر دے کر کے اس کو بالکل الگ خطبہ قرار دے دیا ہے. لہذا ہوا ہے، ورنہ یعنی کہ اس میں وہ چیز موجود ہی نہ ہو اور اس میں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، خالی نمبر میں فرق ملے گا. ایک اور چھوٹا سا سوال ہے صاحب، یہ شاعری لکھی گئی جتنی اس میں ابن الحدید کا جو مشہور ہے، تو اس کی کیا خصوصیت کیا ہے؟ زیادہ تر زبانوں پہ یہی آتا ہے جو بھی حوالہ دیتے ہیں کہ واقعی خصوصیات بیان کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ آدمی جب سب کو پڑھے ہوئے ہو تو اس کی خصوصیات کو جانتا تو تب تو واقعی خصوصیات کو بیان کرے گا. لیکن شہرت خود اس کی خصوصیت کو بیان کر دیتی ہے. اگر بہت ساری چیزوں میں کسی ایک چیز کو شہرت ہو جائے تو اس کی ایک خصوصیت بن جاتی ہے کہ اس میں ایک خصوصیت ہے کہ اسی دور میں اتنی چیزیں پائی جاتی تھیں، مگر اس میں سے اس چیز کو ابن الحدید نے بڑی دقت نظر کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کے پس منظر اور پس منظر سب چیز کو رکھ کر کے اس میں تشنگی بہت کم رہ جاتی ہے. ہو سکتا ہے اور کے یہاں تشنگی رہ جائے، ان کے یہاں تشنگی بہت کم چیز ہے. بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے اعتبار سے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ رخ باقی نہ ہو. ایک اور ابن حدید کے بارے میں اکثر آج کل تقریریں بھی آئی ہیں جو نہج بلاغہ رکھی گئی ہیں، اس میں دوسری طرف سے اکثر یہ ایک چیز کہی جاتی جو آپ نے ابھی مینشن کی ہے کہ وہ معتزلہ تھے، اور معتزلہ جو تھے وہ شیعہ تھے. تو کیا ان کے کیا ثبوت ہے بجائے ایک تو ان کی انٹروڈکشن ہے. معتزلہ شیعہ تھے تو ان کو پھر معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم تو اپنے ساتھ معتزلہ نہیں لکھتے ہیں. لیکن بہر میں نے اس میں تھوڑی سی وضاحت میں تھوڑی سی بات کہی نا کہ کچھ نہ کچھ چیزیں چونکہ ایک خود ایک فرقہ تھا، کچھ فرقوں کے کچھ باتیں کچھ فرقے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں یا بالکل بے عین ہی وہی ہوتی ہیں. آپ بہت ساری چیز کو دیکھیں گے، آدمی جب بھی آج مذاہب کے ساتھ ساتھ ابھی کل ہمارے یہاں ایک مزدور لگا ہوا تھا، اس مزدور نے بھی سبھی اللہ کو مانتے ہوتے ہیں. اس بات کہا ہے کہ جو چور چوری کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ سے دعا کر کے جاتا ہے کرنے کی چوری، وہ بھی اللہ کو مان رہا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں چاہے کتنے ہی مسالک میں بیٹھ جائے بہت ساری مشترکات ہوتی ہیں. اور میں اپنے آپ لوگوں کے خاص درس میں بات کہی تھی کہ وہ ایک جو نظریہ سامنے آ رہا ہے پلورلزم کا، اس میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ سارے مذاہب کو دیکھ لیا جائے تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر مذہب میں ساری بری ہی چیزیں ہیں یا ہر مذہب میں ساری سچی چیزیں ہیں. ہر ایک کے یہاں مشترکات ہیں، ان کے یہاں ان کے یہاں ان کے یہاں سے ملی. جب مشترکات رہیں گے تو سب صحیح ہے بیان کر کے، تو مشترکات ہوتے ہیں. خالی اس مشترکات کی بنیاد پر آدمی اس میں جو ہے داخل کر دے تو مثلا آج ایک یہودی یا ایک جو ہے عیسائی یا ایک جو ہے دوسرا کوئی کافر جو ہے یہ ہندو ہو، اس کے بہت ایک چیز مل جائے گی جو ہمارے مذہب میں پائی جاتی ہے، اس سے سر بالکل ویسے مل جائے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندو مسلمان یا مسلمان ہندو ہے، نہیں، ایک چیز کے ملنے کی وجہ سے نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک، معتزلہ کے یہاں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہے امامیہ سے ملتی جلتی ہیں، اس کو نام پہ کہتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ اس کے بارے میں علامہ ذاہبی نے صرف ایک حرف پر اعتراض کیا ہے یا کوئی اور بھی ان کا کوئی اور زیادہ تحقیق؟ جتنا میں مطالعہ کر سکا ہوں یہی ہے سب سے اہم ترین جو اس کو یقین بنانے کے لیے اتنی ہی جملہ ہے جو انہوں نے کہا ہے، اور سارا جذباتی ہے، ان کے کوئی دلیل پیش نہیں کی انہوں نے. قبلہ کیا وجہ ہے کہ ذہبی 100 سال کے بعد خالقان کے 681 میں خالقان کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد وہ اتنی بڑی جرت کرتا ہے کہ اگر نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا جائے تو ایک ایک حرف جو ہے نور بصیرت رکھتا ہے؟ اور کیا وجوہات ہے کہ وہ اتنی بڑی جرت کرتا ہے؟ اور آج بھی ہمیں ایسے مکتب فکر لوگ نظر آتے ہیں کہ جو نہج البلاغہ جو کلام مولا کائنات ہے، یعنی اگر اس کے ایک ایک بات کو ہم دیکھیں، جیسے ایک نصیحت ہے جہاں مولا کائنات اپنے بیٹے سے کرتے ہیں، تو اس میں بھی ایک اچھی ہی بات ہے، گفتگو ہے. تو کیا وجوہات نظر آتی ہیں قبلہ اس بات میں کہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگ کہ یہ کلام مولا کا نہیں ہے، جبکہ اس میں تو افادیت ہی افادیت ہے، علم ہی علم ہے؟
ظاہر کسی کے وجوہات کو، اس کے دل کے، اس کے ذہن کی بات کو ہم باہر تو نہیں کہہ سکتے، مگر جیسا میں نے کہا کہ کاش کی ان کی بات ان کے دماغ سے، ان کے دل سے، قلم کے ذریعے سے باہر نکلی ہو تو وجوہات سمجھ میں آتی، لیکن جو وجوہات سمجھ میں آ رہے ہیں وہ سوائے مذہب کی محبت کے یا شخصیات کی محبت. کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا ہمیشہ اس نگری سے اندھا ہوتا ہے. محبت کرنے والے محبوب میں کوئی عیب نہیں دیکھتا. اس لیے اگر اس کے سارے کلمات کو دیکھے جائیں تو وہ جذباتی ہیں. کاش کی وجوہات کو خود بیان کر دیتے ہیں، یعنی وہ استدلال ہوتے ہیں، وجوہات یعنی استدلال ہوتے ہیں، تب تو آدمی غور بھی کرتا، دوسرے کے لیے آئینہ بنتا، یا کچھ یا اس آئینے کو دیکھ کے وہ راستہ دیکھ لیتا، یا کم سے کم آئینہ آدمی دکھاتا کہ نہیں آپ اس آئینے میں یہ راستہ دیکھیے. جذباتی جو ہے کلمات کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی. جتنا میں نے پڑھا آپ ان کو دیکھ لیں، یہ سارے جذباتی ہیں. سب بس صریح کہہ دینا کہ واضح گالیاں ہیں، یہ جذباتی نہیں طور پہ یہاں کسی ایک جملے ایک لفظ کے لیے کہتا تو آدمی بات سمجھی جاتی. سر یہ آخری سوال ہے، اس میں میں دو پارٹ رکھنا چاہتا ہوں. موجودہ دور میں بھی کیا شرح لکھی گئی ہیں مرتضیٰ مطہری کے علاوہ ہمارے جدید علماء نے؟ شرحیں ہاں دور کے مریض موضوع میں ہے کہ جو انشاءاللہ کی فہرست ابھی تک میں نے یہ بیان کیا کہ وہ کتابیں جو جمع ہوئیں مگر باقی نہیں رہ گئیں، پھر وہ جو سید رضی کے دور ہی میں جمع کی گئی ہیں اور وہ باقی اس کی فہرست بتائی ہم نے. پھر ان کے متصل ادوار میں بعد کے شرحیں لکھی گئیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس دور تک کتنے لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے اور ان کے مسانید کو بھی بتایا ہے، اور ساری چیزوں کا تذکرہ کہ میں انشاءاللہ اس کا ایک حصہ میں جو میں تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ حسنتم جزاکم اللہ خیر الجزاء. انہ من خطبہ فی سائر مقاماتہ 400 خطبہ. جو لوگوں نے مولا کائنات کے مختلف اوقات میں دیے ہوئے خطبوں کو یاد کر لیا تھا، وہ یاد کیے ہوئے خطبوں کی تعداد 400 سے بھی زیادہ تھی. وہ 400 سے بھی زیادہ تھی. اس لفظ پر توجہ کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. مسعودی لکھتے ہیں کہ جو یاد کر لیا تھا لوگوں نے، تو یہ سوچیں کہ کیا جن لوگوں نے یاد کیا تھا، یاد کرنے والے سرکار مولا کائنات کے زمانے کے تھے کہ وہ سرکار مولا کائنات کو سنتے تھے اور سن کر کے یاد کیا؟ نہیں، یہ اپنے دور کے میں پائے جانے والے افراد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ خود جملہ یہ بتا رہا ہے کہ مکتوبی شکل میں، لکھے ہوئے شکل میں وہ خطبے پائے جاتے تھے اور اتنے عام تھے کہ لوگوں نے اسے یاد کر لیا تھا. کہیں ایک کتاب ہوتی کسی ملک میں، کسی جگہ ایک کتاب موجود ہوتی تو ہر جگہ کے آدمی جا کر کے اسے یاد کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے مسئلہ ہوتا، مشکل ہوتا ہے کہ کہاں پائیں بھی، کہاں یہ کتاب کے بارے میں. اس کا مطلب کہ اس کے مخطوطی کتابی شکل میں بھی اس کے نسخے اتنے زیادہ پھیلے ہوئے تھے کہ افراد نے ان کو یاد کر لیا تھا. جو چیزیں عام طور سے انسان کے قلب کو اور ذہن کو چھو لینے والی ہوتی ہیں وہ انسان اس کو جلدی یاد بھی کر لیتا اور جلدی یاد ہو بھی جاتی ہیں. پہلے تقریر میں نے یہ بات کہی تھی کہ جیسے انسان کسی کے شعر کو سنتا ہے، اچھا شعر ہوتا ہے یاد ہو جاتا ہے، کہیں سنتا ہے یاد ہو جاتا ہے. فوری اگر سن کر کے یاد نہیں ہوا، کہیں لکھا ہوا دیکھ لیتا ہے، 2-4 مرتبہ اس نے دہرایا اور یاد کر لیتا ہے. گنگناتا رہتا ہے، اسے پڑھتا ہے، دوسروں کو سناتا ہے، مواقع پر اسے یاد کرتا ہے. سرکار مولا کائنات کے خطبات نثر میں ہونے کے باوجود بھی وہ نظم کی وہ ساری خصوصیات کو اپنے دامن میں رکھے ہوئے تھا کہ انسان جو ہے کہیں بھی اس کو پڑھے اور اس کو دہرائے تو اسے بھی اچھا لگتا ہے، سننے والوں کو بھی اچھا لگے. بات کو کتنے اچھے انداز میں کہی گئی ہے، ان خطبات کو یاد کر لیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ یہ خطبات پائے جاتے تھے.
ان کے سلسلے میں تسلسل سے یہ کتابیں موجود رہی ہیں. میں آج ان کتابوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو کتابیں لکھی گئیں مگر حالات کے اعتبار سے وہ چیزیں موجود نہیں رہ گئیں. پہلے زمانے میں مطبوعات نہیں تھے، چھپ نہیں سکتی تھی کتابیں، نسخے بھی بڑھائے جاتے تھے تو وہ مکتوبی ہوتے تھے، لکھے آتے، ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے. شاہوں اور بادشاہوں کے دور میں بہت سارے لکھنے والوں کو جمع کر لیا جاتا تھا اور کر کے اس کو پھیلا دیا جاتا تھا. جمع قرآن کی تاریخ بھی اگر آپ پڑھیں گے، جو خود ایک مورد بحث ہے، مگر پڑھیں گے تو اس میں بھی ظاہر میں چھپتے نہیں تھے، اتنے اس کو لکھا جاتا تھا اور لکھ کر کے جو ہے اس کو جہاں جہاں سے پھیلائیں گے ویسے پھیلے گا، وہاں جہاں جہاں پہنچائیں گے وہاں سے چیز پہنچ جائے گی. نہج البلاغہ بھی یاد کیا گیا، لکھا گیا، موجود نہیں. بہت ساری کتابیں لکھی گئیں مگر وہ موجود نہیں رہ گئے. نہج البلاغہ میں ترتیب سے بہت ہی دقت نظر کی ضرورت ہے، ورنہ اس میں آدمی بہت جلدی جو ہے پھسل سکتا. دیکھیے عام طور سے انسان کا ذہن وہاں بہکنے لگتا ہے جہاں خود اس کا اپنا مطالعہ نہیں ہوتا. ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے کسی چیز پر، میں اس کے پس منظر یا پیش منظر سے بالکل واقف نہیں ہوں، اور آدمی گفتگو کر رہا اور اعتماد کے ساتھ میں گفتگو کر رہا. گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے، انسان اگر باہنر ہے تو باتوں ہی سے انسان کو اپنا بنا لیتا ہے. خطابت اور گفتگو ایک سحر کے مانند ہوتی ہے، اس میں جادو ہوتا ہے. کہا بھی گیا علم منطق میں جو ہے خطابت سحر کا نام ہوتا ہے، جادو کا نام ہے. انسان کے ذہن پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے خطیب، اور حقیقت میں اگر کوئی خطیب ہے، کوئی بولنا جانتا ہے تو انسان کے ذہنوں پر جو ہے قابو کر لیتا ہے. جتنی دیر تک بولنا چاہتا بول کر کے وہ اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور آدمی مسحور سا ہو جاتا ہے. اکثر و بیشتر جو آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. اس سے پہلے نہج البلاغہ کے موضوع سے گفتگو میں نے کی اور اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے نہج البلاغہ صحیفہ نور. توجیہ بھی میں نے کی، وجہ تسمیہ بھی میں نے بیان کیا کہ آخر میں اپنی گفتگو کا عنوان صحیفہ نور کیوں رکھ رہا ہوں، اور موضوعات کے ساتھ ساتھ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ الگ سے بھی کوئی شخص اسے چاہے سننا تو الگ الگ موضوعات پر ترتیب سے وہ بعد میں بھی سن سکتا ہے. اسی ضمن میں میرے پہلی گفتگو کا موضوع تھا حقیقت نہج البلاغہ. حقیقت نہج البلاغہ یعنی یہ جاننا کہ نہج البلاغہ ایک حقیقت ہے یا افسانہ ہے. اگر کہیں سے کوئی انسان اس کے سلسلے میں کوئی شبہے کی بات سنتا ہے یا شبہے کی گفتگو کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات موجود رہے کہ نہج البلاغہ کسی افسانے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا نام ہے. اس کے ضمن میں میں نے ایک گزارش کی تھی، اسی کو صرف تھوڑی سی تلخیص کے ساتھ ساتھ میں اپنے بات کو آگے بیان کروں کہ شیعہ مزاج یہ ہے کہ معصومین کو عظمت کے ساتھ ماننے کے باوجود بھی کوئی چیز صرف ان کی طرف منسوب کر دی جائے تو چونکہ وہ امام سے منسوب ہے تو فوراً اسے مان نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ اس پر پہلے جرح و بحث کرتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں. نہیں یہ کہ چونکہ امام سے منسوب ہم بھلا اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں، امام سے منسوب ان کی طرف نسبت دی گئی بھلا ہم کیسے اس سے انکار کر سکتے ہیں. ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے. اور میں نے اس سلسلے میں گزارش کی کہ جیسے فقہ الرضا، جیسے تفسیر امام حسن عسکری، جیسے رسالۃ الحقوق، جیسے صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ، جعفریات، یہ بہت ساری کتابیں ہیں جو معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں. لیکن کیا صرف نسبت اور منسوب آج سے نہیں ہے، سینکڑوں برس سے ہیں یہ منسوب،
لیکن کیا شیعہ سب کو یہ مانتے ہیں کہ معصوم ہی کی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تحقیق جستجو کرنے کے بعد وہ انکار کی بھی جرات رکھتے ہیں کہ جو چیز معصوم کی نہیں ہے ہم کسی کو ان کی طرف منسوب نہیں ہونے دیں گے، ورنہ صرف نسبت کی بنیاد پر اگر قبول کر لیا جائے تو نہ جانے کون کس چیز کو منسوب کر کے منوا لے، اس لیے ہم اس کو اس بنیاد پر تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ امام سے منسوب ہے۔ نہج البلاغہ منسوب امام سے ہے، مگر شیعوں کے ہاں تحقیق کے بعد طے ہے کہ نہج البلاغہ کسی کی اپنی محنت کا نام نہیں ہے اور نہ کسی کی بات کو حضرت علی کی طرف منسوب کی گئی ہے، بلکہ یہ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کے خود کلام ہے جس کو جمع کیا گیا ہے، چاہے وہ خطبے کی شکل میں ہوں، چاہے وہ خط کی شکل میں ہوں، چاہے ان کے کلمات قصار ہوں۔ جیسے میں آج اس میں مطالعہ کر رہا تھا تفسیر نہج البلاغہ کی شرح نہج البلاغہ ابن میثم کی، وہاں ایک قول دکھائی دیا سرکار مولا کائنات کے خطبوں کے سلسلے میں، اگر کسی عالم نے خود پڑھ کر کے یہ بات کہی ہے کہ کلام علی وما قالہ المرتضی مرتضی، یعنی کہنے والے کہتے ہیں کہ علی کا کلام بلند کلام ہے۔ دیکھیے علی کا لفظ استعمال دو مرتبہ استعمال کیا ہے، ایک نام کے لیے اور ایک صفت کے لیے۔ کلام علی علی کا کلام بلند کلام ہے۔ وما قالہ المرتضی مرتضی، یہاں بھی مرتضی دو مرتبہ استعمال کیا ہے، ایک نام کے لیے اور ایک صفت کے لیے، اور جو بھی مرتضی نے کہہ دیا وہ مرتضی کے معنی ہوتے ہیں پسندیدہ، جو بھی مرتضی نے کہا وہ مرتضی ہو گیا یعنی پسندیدہ ہو گیا۔ حقیقت یہ سچائی ہے کہ جو امام کی زبان سے نکل گئے ہیں وہ امام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات موتیوں کے طریقے سے ہیں، کہ زمانہ گزرنے کے بعد بھی اگر انسان اسے پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد اسے کہنے ہی پڑتا ہے کہ کسی انسان کا کلام عام انسان کا نہیں ہو سکتا جسے کہا جائے کہ نسبت دے کر کے جو نسبت دے دی گئی ہے اور منسوب ہو اس کی طرف۔ میں اس سلسلے میں تھوڑا سا تفصیل سے گفتگو کروں گا اور اس گفتگو کو مکمل کروں گا کہ نہج البلاغہ ایسا نہیں کہ سید رضی علیہ الرحمہ کے جمع کرنے کے بعد سے ہے، بلکہ سید رضی علیہ الرحمہ کے جمع کرنے سے پہلے سے ہے نہج البلاغہ، لیکن نہج البلاغہ کے نام سے نہیں بلکہ مولا کائنات کے کلام کے عنوان سے، چاہے کہیں خطبے کے اعتبار سے یا چاہے کہیں ان کے مکتوبات کے عنوان سے کہ ان کا لکھا ہوا خط ہے یا ان کے کلمات قصار کے عنوان سے کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک فہرست میں نے لکھوائی تھی کہ کچھ کتابیں وہ جو سید رضی علیہ الرحمہ سے پہلے لکھی گئی ہیں اور ان میں یہ سارے خطبات اور یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، یا کم سے کم ایک کتاب میں سب اکٹھا نہیں تو ساری کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں مل جائیں گی، لیکن کچھ کتابیں اس سے بھی پہلے ہیں جن کتابوں کا وجود ہوا تھا مگر زمانے کے ساتھ ساتھ وہ تلف ہو گئی، ضائع ہو گئی، وہ رہ نہیں گئی، مگر کتابوں میں تذکرہ موجود ہے کہ وہ کتابیں تھیں۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک قول کو جسے خود مؤرخ مسعودی نے اپنی کتاب مربج الذہب میں یہ الفاظ لکھے ہیں، مربج الذہب میں یہ الفاظ مسعودی کے ہیں، والذی حفظ الناس